تو ذوق یقین میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم عربک موک ٹیسٹ 5th کا جو سیریز 2 ہے، پارٹ 2 ہے، اس کو کرنے والے ہیں۔ جو کوشچنس بچ گئے تھے اس کو ہم کریں گے پوری ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ۔ تو بلا کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں آج کی ہم کلاس۔ 52 کوشچن تک ہم نے کر لیا تھا، 52 کوشچن ہو گئے تھے، 53 سے ہم کو کرنا ہے۔ تو ہم 53 پہ چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا کہ ادیب هو شیخ الادباء فی عصر الخدیو اسماعیل تخرج علی یدہ محمود سامی البارودی و احمد شوقی و حفنی ناصف من ہوا۔ ٹھیک ہے، اب شیخ الادباء یہاں پہ لکھ دیا خدیو اسماعیل کے زمانے میں، مطلب اتنا اس نے اشارہ کیا جس سے کچھ نہ کچھ پتہ ہو جانا چاہیے۔ اور کیا کہا کہ اس کے ہاتھوں پر ٹھیک ہے فراغت حاصل کی ہے، مطلب کہ شاگردی اختیار کی ہے محمود سامی بارودی نے، احمد شوقی نے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ طه حسین کسی بھی صورت پہ ہو نہیں سکتا ہے۔ 1888 میں یہ پیدا ہوا، 1838 میں تو محمود سامی بارودی پیدا ہوئے ہیں۔ بعض جگہوں پر 39 دیا ہوا، لیکن شوقی ذہن میں 38 ہے، تو وہی آپ یقین رکھیں اسی پر اور وہی لگائیے گا تاکہ وہاں سے چیلنج کر سکیں آپ۔ احمد شوقی کا ہے تو یہاں پہ 1868 ہے اس کا دیا ہوا ہے احمد شوقی کا۔ اب دیکھیں اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کیونکہ اس کے شاگرد مطلب یہ لوگ شاگردی اختیار کیے ہیں اس بندے کی جو شیخ الادباء ہے۔ تو جب پتہ چل گیا کہ یہ پہلے پیدا یہ بعد میں تو شاگرد ہو نہیں سکتا ہے، تو اب یہاں سے لگا سکتے ہیں حسین مرصفی۔ یہ والا جو جواب ہوگا حسین مرصفی والا صحیح ہوگا۔ تو اس کا جو جواب ہونا ہے کہ وہ شیخ الادباء وہ بندہ ہوگا جس پر احمد شوقی اور محمود سامی بارودی اور ہمارے حفنی ناصف یہ سبھی لوگ اس سے کیا کیے ہیں، شاگردی اختیار کی ہیں، اس سے پڑھے ہیں۔ تو ہم نے بتایا کہ جیسا کہ حسین مرصفی آپ کو پتہ ہے، اب یہ 1810 کچھ جگہوں پر اور کچھ جگہوں پر 1815 آتا ہے کہ محافظۃ القلیوبیہ میں پیدا ہوا ہے۔ اس کے ابو احمد مرصفی تھی جو کہ اپنے زمانے میں امام مانے جاتے ہیں علم کے، اور یہ ازہر سے متصل ہو گئے تھے۔ دارالعلوم جب بنا تھا تو اس کے سب سے شروعات کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کی 2-3 کتابیں ہیں جو بہت فیمس ہے، اسپیشلی ایک کتاب تو بار بار پوچھی گئی ہے، الوسیلۃ الادبیہ الی العلوم العربیہ، یہ موسوعہ لغویہ ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ ایک 1875 میں آئی ہے 1875 میں جس میں 214 صفحے ہیں، ایک 1879 میں آئی ہے جس میں 703 صفحے ہیں۔ اور اس کے اندر کیا ہیں، وہ محاضرات ہیں، لیکچرز کا مجموعہ ہے یہ، جس کو یہ دارالعلوم میں دیا کرتے تھے حسین مرصفی صاحب۔ اس کے علاوہ دلیل المسترشد فی فن الانشاء ہے، 3 جلدوں میں ہے۔ اسی طریقے سے الکلم الثمان فی علم الاجتماع ہے۔ تو یہ کچھ ان کی فیمس کتابیں تھیں جس کو ہم نے دیکھا ہے۔ اب 1889 میں ان کی وفات ہے، اور اس وفات سے کتنے لوگوں کی پیدائش ہے اور میں کتنی بار بتا چکا ہوں، تو ایک آپ جا کے دیکھنا اس کو۔ اب دیکھو ان کی جو کنیت ہے وہ ابو حلاوہ کی نام سے ان کی کنیت رہی ہے، جو کس سے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور خدیو اسماعیل مطلب اگر آپ ویکیپیڈیا اٹھا کے جا کے دیکھیں گے ان کے بارے میں تو پہلا ہی لائن میں لکھا ہوا ہے ہوا شیخ الادباء فی عصر الخدیو اسماعیل وهو اوائل اساتذۃ دارالعلوم عند انشائها۔ تو اس طریقے سے آپ کو ڈفرینشیٹ کر کے پتہ کرنا ہے۔ ابو حلاوہ ان کی کنیت ہم نے بتا دیا، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ دارالعلوم جب کھلا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے تو وہاں پہ پڑھائے ہی تھے، لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں جب یہ 3 سال کے تھے ان کی بصارت چلی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے۔ قرآن انہوں نے حفظ کر لیا، ازہر میں گئے اور وہاں پر انہوں نے مطلب علماء سے بہت کچھ سیکھا، اور ازہر میں یہ کچھ دن تک پڑھائے بھی تھے۔ مغنی اللبیب پڑھاتے تھے، ابن ہشام کی جو کتاب ہے، اور بلاغہ میں بہت ساری کتابیں یہ پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب دارالعلوم کھلا تو وہاں چلے گئے، تو پہلے اساتذہ میں سے یہ آئیں گے حسین مرصفی صاحب۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ اب اگلا کویشچن ہے من یعرف بعمید الادب العربی۔ آپ کو پتہ ہے کہ طه حسین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کویشچن بار بار آ چکا ہے۔ تو ایسے کویشچنس تو آپ کو مطلب وہاں دماغ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آپ کو نیند میں خواب میں ہر جگہ یاد ہونے چاہیے کہ عمید العربی یہی طه حسین ہے۔ اب اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے 1889 میں پیدا ہوا، 1973 میں پیدائش میں بھی کئی لوگ شریک ہیں طه حسین کے، عباس محمود اقا، دلیہ ابو ماضی، میشال معلوف، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں گے تو ہمارے ابراہیم عبدالقادر المازنی، کتنے لوگ، میخائیل نعیمہ، کتنے لوگ اس میں ایک ساتھ شامل ہیں۔ 1973 میں بھی 2-3 لوگ، محمود تیمور میں 1973 میں وفات ہوئی ہے طه حسین کے ساتھ، اور اسی طریقے سے عزیز اباظہ کا بھی انتقال ہوا ہے 1973 میں۔ تو اس طریقے سے وفات اور پیدائش میں کئی لوگ اس کے شریک ہو گئے۔
یہ وزیر المعارف بنے تھے جب 50 سے 52 کے بیچ میں، تو انہوں نے سیکنڈری ایجوکیشن کو مجانیہ مطلب کہ فری کر دیا تھا، فری آف کاسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں کچھ موٹی موٹی چیزیں آپ کو پتہ ہے، ان کو جائزہ دولت تقدیریہ مل چکا ہے، اور یہی وہ بندے ہیں جن کی طٰہٰ حسین کتاب ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے کنٹروورسیل کام کیا ہے، بہت زیادہ کنٹروورسی جس پر ہوئی، قضیۃ الانتحال ہے، کہ انہوں نے تمام جاہلی شاعری کو منحول کہا ہے، کہ مطلب وہ دراصل زمانے جاہلیت کی نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے کہہ کے اس کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ تو یہ طٰہٰ حسین ہی ہے۔ اب دیکھو ان کی کچھ کتابیں ہیں بہت فیمس ہے، بہت زیادہ فیمس، جیسے المعذبون فی الارض، یہ ناول ہے واقعی امر، مطلب جو نہیں پوچھی جاتی اس کے بارے میں، المعذبون فی الارض، اور جو ایک بار پوچھی جاتی ہے مستقبل الثقافہ فی مصر پوچھی جاتی ہے۔ اب ان کی پہلی جو پی ایچ ڈی تھی ذکرہ بلالہ کر کے تھی، اور دوسرا جو فلسفہ ابن خلدون الاجتماعیہ پر تھا، ایک انہوں نے تو قاہرہ سے، اور دوسرا جو انہوں نے کہاں سے کیا تھا، سوربون سے کیا تھا۔ تو اس دونوں کو یاد کر لیں۔ اب من حدیث الشعر والنثر جو ہے یہ مقالات ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ الایام ان کے طٰہٰ حسین کی سرا ذاتیہ ہے، بہت ہی بہترین کتاب مانی گئی ہے۔ اس کے علاوہ احلام و شہرزاد ان کی ہے۔ اب دیکھو سر و شہرزاد یہ سب آپ اگر کوئی کمنٹ کر دے گا تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اگر میں آپ کو سب کچھ بتاتا رہوں گا تو پھر آپ اپنا مائنڈ اس طریقے سے ورکنگ میں نہیں لا پائیں گے نا۔ میرا مقصد ہے کہ آپ لائیں، میں بتانے کے تو آپ کو سب کچھ ایک ہی وقت میں بتا دوں کہ اس کا یہ ہے، اس کا یہ، اس کا یہ ہے، لیکن پھر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے نہیں تو آپ کا کیا بھلا ہونا ہے، کچھ نہیں۔ ہمیں تھوڑی ایگزام دینا ہے، ایگزام تو آپ کو دینا ہے، تو آپ اپنے حساب سے دیکھو کہ ہمیں کیا بہتر ہوگا، کس طریقے سے، کیونکہ ہم ایک چیز بتا دیں گے تو آپ دوسری چیز پہ آپ کا دماغ ہی نہیں جائے گا، لیکن آپ اس کو تلاش کرنے کے لیے جب آپ اس کو ڈھونڈیں گے یا کہیں اور جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں بھی اس کے علاوہ نظر آئیں گی، جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس وجہ سے میں اس طریقے سے آپ سے کویشچن کرتا ہوں اور کمنٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا ہی کہ میں آپ کو انعام بھی دوں گا، تو وہاں سے بھی محنت آپ کی ضائع نہیں جائے گی۔ اب دیکھو اس کے علاوہ ہے کہ ان کی ماوراء النہر ایک کتاب ہے، ماوراء النہر، ٹھیک ہے، 1988 میں یہ آئی ہوئی ہے، نہیں 1981 میں یہ آئی ہوئی ہے۔ ماوراء النہر میں نے 2 جگہوں پر اس کو دیکھا، ڈیفرنٹ ڈیٹ دیا ہوا ہے، ایک جگہ تو 1975 ہی دیا ہوا ہے، خیر اب اس کو میں تحقیق کروں گا بعد میں، تو بٹ یہ بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہوگا اگر کوئی کمنٹ کر دے گا تو بہت بہتر ہوگا۔ چلتے ہیں آگے، اگلا کویشچن، این ولد طٰہٰ حسین، دیکھیں طٰہٰ حسین کے بارے میں پھر انہوں نے پوچھ لیا۔ ہم نے آپ سے ایک چیز بولی تھی بہت شروع میں ہی کہ ہر وہ بندہ جو فیمس ہے، ٹھیک ہے، اس کی تمام چیزیں پڑھیں، اور جو فیمس نہیں اس کی فیمس چیزیں پڑھیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں آپ کو۔ تو یہاں سے پتہ ہوگا کہ سارے کویشچنس ریپیٹڈ ہیں، کئی بار پوچھا بھی گیا، تو یہ مغاغہ میں پیدا ہوا ہے، اور کفر غنام میں پتہ ہے محمد حسین ہیکل پیدا ہوا ہے، ایسے ہی مطلب کچھ تو آپ کو یاد ہی آ جائے گا۔ اب دیکھو یہ 1889 میں پیدا ہوئے، آپ کو پتہ ہے، میں ان کے بارے میں اس سے پہلے بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ اب ان کی جو بصارت ضائع ہوئی ہے وہ 3 سال میں ہوئی ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو بڑا اختلاف ہے اس میں، کہیں کچھ لکھا ہے کہیں کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اس چیز سے مطلب دیکھ لینا چاہیے کہ اگر زیادہ اختلاف ہو رہا ہے تو یہ توجیہ لوگوں نے پیش کی ہے کہ 3 سال کی عمر میں مطلب ان کو جو ہوا تھا آشوب چشم، اور پھر اس کے بعد ان کی بینائی جاتے جاتے 4 سال میں مکمل چلی گئی تھی، تو 4 سال والی 3 سال والی بات زیادہ مطلب دونوں توجیہ صحیح ہو جائے گی، لیکن اکثر جگہوں پر 3 سال ہی آتا ہے۔ چلتے ہیں، اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلا کویشچن ہے، متى اخرج العقاد اول دیوان، کہ جو ہمارے عقاد بھائی صاحب انہوں نے اپنی سب سے پہلے دیوان کب نکالی، تو اس کا جواب ہوگا 1916 میں، بی نمبر آپشن صحیح ہے، 1916 میں انہوں نے سب سے پہلے اپنا جو دیوان ہے وہ نکالا۔ اب ان کی بہت ساری جو مطلب دیوان ہے، وہ پہلے دیوان یقظۃ الصباح ہے، 1916 میں انہوں نے اس کو نکالا تھا۔ اب عقاد کو پڑھنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ ان کے بارے میں کویشچنس بہت ڈیپ پوچھے جا چکے ہیں، جیسے ایک بار پوچھا تھا کہ کون سے مجلے میں یہ اپنے فصول النقدیہ لکھتے تھے، عکاظ میں لکھتے تھے، ماں کردی ہیں، باپ مصری ہیں ان کے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 1889 میں یہ پیدا ہوئی ہیں طٰہٰ حسین وغیرہ کے ساتھ ساتھ، اور 64 میں یعنی بدر شاکر سیاب کی پیدائش اور ان کی پیدائش دونوں کی میچ کرتی ہے، تو اس طریقے سے یاد کریں۔
اور یہ جو عقاد بھائی صاحب ہیں، ان کے بارے میں اس وجہ سے بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے کہیں کسی یونیورسٹی میں تعلیم نہیں حاصل کی تھی۔ سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد خود کو سنوارا تھا۔ یہ جیل بھی گئے تھے کیونکہ ملک فؤاد کو انہوں نے پارلیمنٹ میں کچھ کہہ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا تھا۔ انہوں نے کتاب لکھی عالم السدود والقیود کر کے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے الحکم المطلق فی القرن العشرین لکھا ہے، 9 مہینے تک یہ جیل میں تھے۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری ہے۔ یہ شاعر بھی تھے، ٹھیک ہے، ناقد بھی تھے۔ سارا ان کی کتاب جس میں انہوں نے اپنے محبت کے قصے کو ذکر کیا ہے، انا بھی ہے، ان کی سیرہ ذاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لینا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہمارے سامنے، من کاتب صوت العالم، صوت العالم، یہ میخائیل نعیمہ ہوگا، اس کا جواب ہوگا میخائیل نعیمہ، ڈی نمبر آپشن اس کا صحیح ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میخائیل نعیمہ ایک بہت بڑا ناقد ہے، اور اس نے اپنی کتاب غربال جو کہ فن نقد میں ہے، اس کو لکھ کے پورا ایک تہلکہ اور طوفان مچا دیا تھا عالم عرب میں۔ تو آپ کو پتہ ہی کہ یہ بندہ جو ہے، اس کی اور بھی بہت ساری کتابیں جو پوچھی گئی ہیں، جیسے کہ الآباء والبنون، غربال، حمص الجفون ہے، جنون جو ہے وہ مجموعہ قصصیہ ہے، اول مجموعہ قصصیہ لنجیب محفوظ، اور حمص الجفون یا دیوان شعریہ الوحیدہ لمیخائیل نعیمہ، مذکرات الارقش، لقاء فی محب الریح، اور سلوہ فی محب الریح محمود تیمور کی ہے، کانا ما کانا۔ تو یہ اس کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو جاننا ضروری ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میخائیل نعیمہ مستشار تھا، لیگل ایڈوائزر تھا رابطہ قلمیہ کا، اور سب سے زیادہ یہی پڑھا ہوا بندہ تھا پورے، چاہے اسبا اندلسیہ کی بات کر لیں یا آپ رابطہ قلمیہ کی، تمام محجر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ یہی آدمی تھا۔ آگے چلتے ہیں، کتاب ابن سنان الخفاجی فی البلاغہ والفصاحہ، یہ کویشچن گزر چکا ہے، دوسرے طریقے سے پوچھا گیا، تو یہ سر الفصاحہ ہوگی۔ لیکن یہی ہوتا ہے نا، کویشچن کو اچھے سے جب کیا جائے گا تو اس کا جواب کہیں نہ کہیں آپ کو آگے آ کے پتہ چلتا ہے۔ جب آپ کویشچن کو بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں تو اگلا کویشچن بھی آپ کا گڑبڑ ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو یہ خفاجہ ابو محمد عبداللہ بن سعید بن سنان الخفاجی پورا نام ہے، اور سر الفصاحہ ان کی مؤلفات میں سے ہے، اور انہوں کہتے ہیں کہ ہوا شاعر اخذ الادب انا بالعلا المعری، کہ انہوں نے ادب جو ہے وہ معری سے لیا ہے۔ لیکن خیر دیکھو، ان کے بارے میں سر الفصاحہ آ گئی ہے تو آپ اس کو لکھ لیں کہیں بھی اپنی کاپی وغیرہ میں جا کے، تاکہ دوبارہ کے لیے پھر آپ ان کو یاد کر سکیں۔ اگلا کویشچن ہے کہ لیس من اضرب الخبر، اضرب الخبر مطلب کہ اس کی کون سی قسموں میں سے، خبر کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو، جو طلبی اور غیر طلبی و انشاء ہوتی ہے، انشاء طلبی غیر طلبی ہوتی ہے، خبر میں 3 قسم ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ایک طلبی ہوتی ہے، ایک ابتدائی ہوتی ہے، ایک انکاری ہوتی ہے۔ تو لیسا نہیں ہے، یہ غیر طلبی ہو جائے گا، یہ اس کی قسم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ابتدائی میں ہوتا ہے کہ آدمی مطلب مخاطب جو ہوتا ہے وہ خالی الذہن ہوتا ہے، اس کو صرف خبر دے دیا جائے تو وہ مطلب مان لیتا ہے، اور یہ کسی بھی تاکید سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ خالی الذہن ہے تو میں تاکید لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ابتدائی ہو گیا، ابتدائی کے بعد طلبی ہوتا ہے۔ طلبی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مخاطب جو ہوتا ہے تردد میں ہوتا ہے، شک و شبہ میں ہوتا ہے، لیکن وہ جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، معرفت کے بارے میں اس کو شوق ہوتا ہے، تو وہاں پر توکید فائدہ دیتا ہے۔ ایسے ہی انکاری ہے جس میں کہ مخاطب ہوتا ہے منکر ہوتا ہے، تو وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ خبر کو مؤکد لایا جائے، ایک تاکید یا ایک سے زیادہ تاکید سے۔ تو یہاں پر غیر طلبی و انشاء طلبی غیر طلبی ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ خبر کی قسموں میں سے غیر طلبی نہیں ہے، مطلب غیر طلبی ہوگا جو خبر کی قسموں میں سے نہیں آتا ہے بلکہ وہ انشاء میں سے آتا ہے۔ اب یہاں پہ اگلا کویشچن ہے کہ من یہن یسہل الہوان علیہ ما لجرح بمیت ایلام، کہ جس پر ذلت و خواری برداشت کرنا، مطلب وہ اس شخص کی طرح ہے جس پر ذلت و خواری برداشت کرنا آسان ہے، تو وہ ایسی ہی جیسے کہ مطلب ایک مرے ہوئے شخص کو زخم کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ یہ بہت ہی بہترین جملہ ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے، یہ ہر جگہ آپ استعمال کر سکیں گے، تشبیہ ضمنی کی مثال ہے۔ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم نے تشبیہ ضمنی آپ کو پڑھائے تھے تبھی ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کچھ نہیں یاد کر سکتے ہیں تو اتنا ہی یاد کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا بلاغہ کھولیں، اور بلاغہ میں جا کے جو چیپٹر ہے تشبیہ کا وہ کھولیں اور دیکھیں تشبیہ لیسن میں کتنے اشعار دیے ہوئے ہیں۔ تمرین میں ایک آدھ یاد کر سکتے ہو تو ٹھیک، ادروائز لیسن کا تو دیکھ لیں۔ تمرین سے بھی ایک آدھ کبھی کبھار پوچھتے ہیں، لیکن لیسن سے بھی لوگ پوچھتے ہیں زیادہ تر۔ تو لیسن والے مطلب ایک سبق میں جتنے اشعار آتے ہوں، 2 4 5، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، 6 ہوتا ہے، کبھی کبھار 8 ہوتا ہے، ادروائز 4 5 4 5 3 4 ایسے ہوتے ہیں، کسی میں 2 2 ہے۔ تو وہاں سے جا کے اگر ایک مرتبہ آپ یاد کریں گے تو بہت بہترین طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو
تشبیہ ضمنی ہوتی ہے، بار بار اس چیز کو میں سمجھا رہا ہوں، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ دیکھو ضمنی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ضمناً ذکر کرنا، جیسے کہتا ہے کہ آپ کوئی چیز بات کر رہے تھے اور کوئی اسی بیچ میں کوئی دوسری بات آپ نے کہہ دی، تو آپ کہتے ہیں کہ جملہ معترضہ جس کو ہم لوگ بیسیکلی بولتے ہیں، اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ضرورت تو نہیں تھی لیکن آپ نے مطلب ذکر کر دیا ایسے ہی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ تشبیہ کی وہ قسم ہے جس میں یلمحان فی الترکیب، مطلب تشبیہ کو مشبہ کو معروف صورتوں میں نہ ذکر کر کے اشارہ کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اشارہ کیا جاتا ہے ترکیب میں، تاکہ اس سے ذریعے سے یہ پتہ چل سکے کہ جو نسبت کی جا رہی ہے مشبہ کی طرف جس حکم کی، اس کا پایا جانا ممکن ہے۔ تو مشبہ اور مشبہ بھی کی جو معروف صفت ہوتی ہے، جو معروف صورت ہوتی ہے، اس طریقے سے نہیں ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ ترکیب میں اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ جو مشبہ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ حکم صحیح ہے، ممکن ہے۔ تو ایک مرتبہ میں آپ سے کہوں گا تشبیہ ضمنی والا چیپٹر جا کے اپنی کتاب سے کھول لیں، وہاں پہ 3 اشعار دیے ہوئے ہیں۔ ایک ابو تمام کا ہے، لا تنکری عطل الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی۔ دوسرا ابن رومی کا قد یشیب الفتى ولیس عجیبا ان یری النور فی القدیب الرتیب۔ تیسرا یہی والا من یہن یسہل الہوان علیہ ما لجرح بمیت ایلام، کہ جو بے حیثیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے ذلیل ہوتا ہے، اس پر ذلت برداشت کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ مردہ آدمی کو زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا کویشچن ہے، ہم اب آگے چلتے ہیں کہ تنقسم الکنایہ باعتبار المکنی عنہ الی اقسام۔ ٹھیک ہے، کنایہ جو ہے مکنی عنہ کے اعتبار سے 3 قسم۔ ہم نے جب بھی پڑھا تھا تبھی میں نے وہیں پر اشارہ کیا تھا کہ دیکھیں یہ جو ثلاثہ ہے، اربعہ، خامسہ، یہیں سے آپ کو کنفیوژن کریٹ کر سکتا ہے، تو اس چیز کو آپ اچھے سے جان لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہوگا 3 نمبر آپشن صحیح ہے اس کا، بی نمبر جو آپشن ہے یعنی 3 والا، کہ مکنی عنہ کے اعتبار سے کنایہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو کنایہ ہے ایسا لفظ ہوتا ہے اطلق و ارید به لازم معناه مع جواز ارادت ذلك المعنی، کہ مطلب اس میں ہوتا ہے کہ ہم جو لازم معنی ہے اس کو تو مراد لے ہی سکتے ہیں، جائز ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے دوسرے معنی کو بھی مراد لیتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، باعتبار المکنی عنہ، مکنی عنہ کے اعتبار سے 3 ہوتا ہے، 3 قسم ہوتی ہے، جیسے کبھی صفت ہوتا ہے، کبھی موصوف ہوتا ہے، اور کبھی نسبت ہوتا ہے، مطلب کنایہ عن الموصوف، کنایہ عن الصفہ، اور کنایہ عن النسبہ ہوگا۔ تو اس کو بھی اگر ایک مرتبہ جا کے اپنے چیپٹر میں یا اپنی کتاب میں، جو بھی کتاب آپ رکھتے ہوں، سب سے اچھی تو البلاغۃ الواضحہ ہے، کیونکہ سارے کویشچنس وہیں سے ٹکرائے ہوئے ہیں، وہیں سے پوچھے ہوئے ہیں، تو وہی کتاب استعمال کرو جو مطلب لوگ جو ایگزام بنانے والا ایگزامینر ہے، کویشچن فریم کرنے والا، وہ استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ ادروائز آپ جہاں سے بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ اکثر جگہوں پر یہی سارے کویشچنس ہیں، یہی سارے ایگزامپلس ہیں، یہی ساری مثالیں ہیں جو ٹکراتی رہتی ہیں، کوئی الگ سے نہیں رہتی ہیں، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ آپ اس کتاب سے اگر وہ کریں گے تو وہاں پر آپ کو زیادہ آسانی ہوگی بنسبت دوسرے کتاب کو پڑھنے سے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ جا کے ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں کہ جو کنایہ ہے، ٹھیک ہے، مکنی عنہ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ مکنی عنہ کبھی صفت ہوتی ہے، کبھی موصوف ہوتی ہے، کبھی نسبت ہوتی ہے۔ کنایہ عن الصفہ، کنایہ عن الموصوف، کنایہ عن النسبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں جو شعر ہیں صرف زیادہ نہیں ہے۔ پہلا تو قول ہے فلان بعیدۃ محو القرۃ، اور یہ ہے جس میں کہ مطلب فلاں عورت جو ہے بہت لمبی گردن والی ہے، اور میں نے اس پہ 2-3 اشعار بھی بتائے تھے مولانا ابوالکلام آزاد کے، کنایہ کا میں نے چیپٹر کور کیا ہے بلاغہ کے اس میں پلے لسٹ میں، تو جا کے دیکھ لو وہاں سے۔ اسی طریقے سے طویل النجاد رفیع العماد کثیر الرماد اذا ما شتا ہے، وجدت فیک بنت عدنان دارا ذکرتها بداوۃ العغابی، اور اس طریقے سے الضاربین بکل ابیض مخضم وطاعنین مجامع الاذقان۔ یہ تمام کتاب کنایہ کی مثالیں ہیں آپ کے چیپٹر میں جو لیسن میں دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کے علاوہ اس کو پڑھ چکے ہیں، اب ہم زیادہ ڈیپ نہیں آگے چلتے ہیں۔ ان البکا هو الشفاء من الجوع بین الجوانح، بیسکلی یہ غلط ہے، یہاں شفا ہونا چاہیے، صفا کیا ہے، تو یہ جناس ہوگا بیسکلی۔ دیکھو ہم نے پہلے ہی آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ ہر ایک لفظ کو پہلے اس کے لغوی معنی کے تھرو جانے کی کوشش کیجیے۔ اگر اس طریقے سے نہیں جا سکتے ہیں تو پھر آپ کو آگے سمجھنے میں مشکل ہوگی، کیونکہ جب آپ اس کا روٹ ورڈ معنی ہی نہیں سمجھیں گے تو اس کا مطلب کیسے سمجھیں گے؟ بہت سارا معنی تو اس کے لفظ میں ہی چھپا ہوتا ہے، اور وہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کو زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جیسے مان لیا اسی کی ہم مثال لے لیتے ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھو جناس کا مطلب ہوتا ہے ہم جنس ہونا،
ٹھیک، جناس کا مطلب ہوتا ہے ہم جنس ہونا، مطلب جب کوئی چیز ایک جیسی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی ہم شکل ہوگی، جیسے تو ہم جنس ہمارے جنس کا نہیں ہے تو اس کو بولیں گے مطلب کہ ہم سے مطلب وہ اختلاف ہے یا ہمارے جیسا نہیں ہے، تو ہمارے جنس کا نہیں ہے، وہ مطلب ہوتا ہے یہاں پر۔ تو اب جناس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پہلے جناس کا معنی تو سمجھ لیں کہ جناس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے، ہم جنس ہونا، ہم شکل ہونا۔ اب یہاں پر کیا ہوگا، جو جناس ہوگا یہاں پر اس کا معنی کیا ہوگا کہ مطلب بلاغہ کی تعریف میں یا بلاغہ کے کنٹیکسٹ میں کیا ہوگا، پہلے آپ اس کے لفظی سمجھ گئے کہ جناس کا مطلب ہم جنس ہونا، ایک جیسا ہونا، ایک شکل کا ہونا۔ اب اس کے بعد جب اس کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر آپ آگے سمجھنے کی کوشش کریں کہ بلاغہ کے کنٹیکسٹ میں اس کو کیسے ہم کہیں گے اور یہاں پر ہم کیا بتائیں گے۔ اب جیسے ایک چیز میں اور بتا دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھو توریہ ہے، میں نے آپ کو توریہ کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ دیکھو توریہ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ توریہ میں کیا ہوتا ہے، ہم اس کو چھپاتے ہیں، کسی بھی چیز کو ہم چھپاتے ہیں۔ ورا یارا مطلب پیچھے تو نا، ما وراء النہر، جیسے میں نے بتایا تھا، ورا مطلب پیچھے، کسی چیز کا چھپ جانا۔ تو یہاں پہ توریہ میں مطلب معنی کو چھپایا جاتا ہے۔ اب چھپایا کیسے جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ چھپانے کا سینس یہ ہے کہ دو معنی ہوتے ہیں وہاں پر، ایک معنی ہوتا ہے جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے اور وہ قریب کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ مراد نہیں ہوتا ہے، ایک معنی جو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور وہ دور کا ہوتا ہے اور وہی مراد ہوتا ہے، تو اس کو توریہ، کیونکہ وہاں مصنف معنی چھپانا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہوتا ہے جناس میں، وہاں پر ہم شکل ہوتے ہیں، مطلب اگر آپ اس کی تعریف پڑھیں گے عربی میں تو آپ کو پتہ چلے گا، اس کی تعریف دیکھیں گے تو لکھا کہ ان یتشابہ اللفظان فی النطق ویختلف فی المعنی وہو نوعان تام اور غیر تام۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ میں دونوں ایک جیسے ہوں، ٹھیک، لیکن معنی میں دونوں مختلف ہوں۔ مطلب اس کو کہتے ہیں جو بولنے میں، لفظ بولنے میں ایک جیسے ہیں وہ نطق میں، اور معنی میں مختلف ہوں، اور اس کی دو قسمیں تام غیر تام۔ تام اس وقت ہوگی جس میں دو لفظ چار چیزوں میں متفق ہوں، ٹھیک، یعنی نوع حروف جیسے الف با تا تھا، شکل یعنی ہیئت جو ہوتی ہے، حرکت جیسے ہوتا ہے نا سکون، اور تعداد حروف اور ترتیب حروف یعنی ایک جیسے ہونا، ٹھیک ہے۔ تو نوع الحروف و شکلها و عددها و ترتیبها و غیر تام ما هو اختلف فیہ اللفظان فی واحد من الامور المتقدمہ، اور غیر تام ہوگا کہ اگر چاروں میں سے کسی میں بھی اختلاف ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا غیر تام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم جناس بولتے ہیں۔ اب جناس والا چیپٹر آپ جا کے ایک بار تو کھولیں بلاغہ سے، تو ٹھیک ہے، یہ محسنات لفظیہ میں سے آتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ۔ اب ساعہ دونوں سیم ہے، یہاں پر اس کو جناس تام بولیں گے کیونکہ بولنے میں، دیکھنے میں سب کچھ سیم ہے، لیکن معنی دونوں کا، ایک قیامت مراد ہے اور ایک گھڑی مراد ہے، ایک لمحہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ان البکاء هو الشفاء من الجوع بین الجوانح، تو بکا اور شفا بولنے میں ایک جیسا لگتا ہے لیکن یہ غیر تام ہوگا کیونکہ سب کچھ یہاں میچ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ تام، غیر تام، اور اس طریقے سے جناس ہوتا کیا ہے۔ آپ جب سمجھیں گے اس چیز کو تبھی آپ اچھے سے کر پائیں گے، اور اگر نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر تو آپ جتنا بھی کوشش کرتے رہے نہیں ہو پائے گا۔ اب یہ جوا جوانح کر کے بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بکا ہوا شفا من الجوا بین الجوانح، یہ ہے جناس کی ایگزامپلس، مثال ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا کویشچن ہے این توفی واضع علم العروض۔ علم العروض کو وضع کرنے والے مطلب خلیل بن احمد الفراہیدی صاحب کا انتقال کہاں ہوا ہے؟ بصرہ میں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھے سے۔ اب اگر آپ ایسے نہیں پتہ کریں گے تو جو ابو الاسود دولی ہے، ٹھیک ہے، خلیل بن احمد الفراہیدی ہے، اخفش ہے، سیبویہ ہیں، یہ سب بڑے بڑے ہیں، امام ہیں اپنے فن کے، تو ان کے بارے میں آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ جا کے ان کی تاریخ پیدائش اور وفات، نام، حسب نسب، اور کہاں سے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کہاں مرے، اور اگر کوئی مطلب قابل ذکر استاذ ہے تو اس کو یاد کر لیں یا کوئی دو چار کتاب یاد کر لیں، اتنا تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح سے کویشچن آ جائے گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد الفراہیدی البصری ہیں، بصرہ میں پیدا ہوئے ہیں اور بصرہ ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ علم العروض کے مؤسس مانے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اگلا جو کویشچن ہمارے سامنے ہے، الفاصلۃ الکبریٰ فی علم العروض ہی۔ الفاصلۃ الکبریٰ علم العروض میں جو ایک مصطلح ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہوتا ہے اربعۃ متحرکات یلیہا ساکن، یلیہا ساکن۔ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ اس طرح سے کویشچنس زیادہ مطلب عروض میں جائیں گے تو آدمی کنفیوز ہو ہی جائے گا، کیونکہ عروض تھوڑا سا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بحرے نہیں مشکل ہے، بحرے تو یاد کر سکتے ہیں یار، لیکن اور آگے جب تھوڑا سا جاتے ہیں اس کی تقطیع وغیرہ، لیکن وہ بھی بہت مشکل کام نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔
مطلب اس کو بنایا جاتا ہے 1 2 0 ایسے کر کے، وہ بھی جب سمجھ لیں گے تو سب آسان ہو جائے گا. تو تھوڑا سا مطلب وقت مانگتا ہے یہ آپ سے، باقی مشکل کوئی بھی چیز نہیں ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. اب جیسے دیکھو کہ ثلاثت متحرکات اور اس میں ساکن ہوگا تو فاصلۃ الصغریٰ ہو جائے گا. متحرکانی ہوں گے اور اس کے بعد جو ساکن ہوگا وتد ہو جائے گا، وتد المجموع ہو جائے گا. اور متحرکانی ہوں گے اور دونوں کے درمیان ساکن ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا وتد المفروق ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اسی کو جا کے اپنے کاپی میں لکھ لیں کہ فاصلۃ القبلیٰ 4 متحرکات اس کے بعد ساکن ہوں گے، اور فاصلۃ الصغریٰ جس میں 3 متحرکات اس کے بعد ساکن ہوں گے، اور وتد المجموع ہوگا جس میں کہ 2 متحرک ہوں گے اس کے بعد ساکن ہوگا، اور جو وتد المفروق ہوگا جس میں 2 متحرک ہوں گے اور دونوں کے بیچ میں ساکن ہوگا. تو اس کو لکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ وَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أَقْصَرَ عَنْ نِدَا وَكَمَا عَلِمْتُ شَمَائِلِي وَتَكَرَّمِي هَذَا الْبَيْتُ فِي بَحْرِ كَامِلٍ. یہ بحر کامل میں یہ شعر ہے، بحر کامل بی والا ہے. اب اگر آپ اس چیز کو اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ صفی الدین ابن حلی کا یہ جو شعر ہے، ٹھیک ہے، یہ بحر کامل میں ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ متفاعل متفاعل مطلب 3 بار ادھر 3 بار ادھر کہنا ہے، اس کو ہم بحر کامل بولتے ہیں. اور اس میں ہمارے انتر من شداد لفظی اور لبید بن ربیعہ کا معلقہ ہے. یہ جو شعر ہے وَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أَقَصِّرُ عَنْ نَدًا وَكَمَا عَلِمْتِ شَمَائِلِي وَتَكَرُّمِي، یہ یہاں پر جو این ٹی اے والوں کی طرف سے ایکسپلینیشن پرووائڈ کرائی گئی ہے، وضاحت، وہ غلط ہے. اس میں صفی الدین ابن حلی کا دیا ہوا، لیکن مجھے تو مطلب فوراً میں ذہن میں کھٹکا یہ تو اندرا بن شداد لفظی کا ہے. کیونکہ اگر دیکھو نا، حل غادر الشعراء من متردمی ام هل عغفت الدار بعد توہمی، وہی وزن کر کے آ رہا ہے. تو یہ شعر انتر بن شداد لفظی کا ہے، ہر جگہ پر وہی دے رہا ہے. اب اگر کسی کو لگتا ہے کسی اور کا ہوگا تو مجھے کمنٹ کر دینا، میں وضاحت کر دوں گا اگلی ویڈیو میں. اگلا کویشچن ہے کہ لمن المعلقہ فی بحر الخفیف من بین اصحاب المعلقات. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے، اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو نہیں دیکھی معلقات تو ایک بار پلیز جا کے دیکھ لو. بحر کے بارے میں زندگی میں کبھی نہیں بھولو گے. ہا سے خفیف سے بتایا تھا، ہا اور خا کا مخرج سیم ہوتا ہے، نقطے کا فرق ہے. حارث کا خفیف میں ہوگا، حارث بن حلزال العشکری کا معلقہ خفیف میں ہوگا. اور مطلب آپ کو پتہ ہے آذنتنا ببینہا اسماء رب ثامن یمل منہ الثباء. تو اس طریقے سے یاد رکھنا. اگلا کویشچن ہے کہ کم سنتاً اشتغل ابو الفرج الاصفہانی لجمع کتابہ اللغانی. یہ کویشچن بار بار آ چکا ہے، ہم زیادہ اس میں وقت نہیں لیں گے. آپ کو بھی پتہ 50 سال لگے تھے. سیف الدولہ حمدانی کو اس نے لکھ کر ہدیہ کیا تھا، پھر اس نے 1000 درہم دیا تھا تو صاحب بن عباد نے کہا تھا مطلب بہت کم ہے اس کے مقابلے میں. آگے چلتے ہیں کہ مقدمہ ابن خلدون وهو 3 کتب ای فی ای کتاب منہا یشتمل علی اخبار البربر. کہتے ہیں کہ مقدمہ ابن خلدون جو ہے مقدمہ ہے، وہ 3 کتب ہے، مقدمے کے ساتھ ساتھ 3 کتاب ہیں اس کے ساتھ. اور پھر مقدمہ میں کیا ہے، ٹھیک ہے، علم التاریخ ہے، تحقیق و مذاہبہ و المام بمغالطۃ المؤرخین ہے. یتحدث کتاب الثالث فی اخبار البربر ومن الیہم من زنانتی وذکر اولیتہم واجیالہم وما کان لہم بدیار المغرب خاصۃ من الملک والدول. تو اس کا جو جواب ہوگا بیسیکلی 3 نمبر ہوگا. یہ تھوڑا سا کچھ زیادہ ڈیپ ہو گیا خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل ہے کویشچن. تو تیسرا نمبر آپشن صحیح ہوگا کہ مقدمہ ابن خلدون میں جو تیسرے نمبر کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے بربر کا اخبار کا ذکر کیا. اخبار البربر، اخبار البربر کون سے کتاب مطلب کون سے باب میں ہے یا کہہ سکتا ہے کتاب میں ہے، وہ ہے فی ای کتاب منہا یشتمل علی اخبار البربر ثالث، ٹھیک ہے، فی کتاب الثالث. اور آپ یہ بھی جان لیں کہ کتاب العبر و دیوان المبتدع والخبر ومن عاصرهم مذهب السلطان الاکبر، وہ کیسے ہے والا مطلب میں بھی بھول گیا بہت لمبا اس کا نام ہوتا ہے. مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا انہوں نے مقدمہ لکھا ہے. تو یہ مقدمہ کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ فیمس ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ورنہ پھر کہیں کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے. تو وہی ہے کتاب العبر و دیوان المبتدع والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر، ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی کی یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ان کے بارے میں موسوعہ تاریخیہ مانی جاتی ہے، 7 جلدوں میں ہیں، یہ سب آپ کو پتہ ہے. ہاں، تاریخ ابن خلدون کے نام سے کتاب چھپ چکی ہے.
اب ہم آگے چلتے ہیں، اتنا ڈیٹیل اس کے بارے میں کافی ہے۔ اگلا کویشچن ہے اختر الصحیح البیان الاول ابن عبد غبہ قرطبی البیان الثانی العقد الفرید من مؤلفاتہ، کہ جو ہیں ابن عبد ربہ ہیں وہ قرطبہ میں پیدا ہوئے ہیں، قرطبی ہیں، اور دوسرا ہے کہ العقد الفرید اس کی کتاب میں سے ہے۔ تو دوسرے والے میں تو آپ بالکل شیور ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ابن عبد ربہ قرطبہ میں پیدا ہوئے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی جو بھی نوٹ بکس وغیرہ ہے وہ جا کے کھولیں، وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرطبہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر دونوں بات سے مطلب البیان الثانی والاول صحیحہ، سی نمبر آپشن ہے جو صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں ابو عمرو احمد بن محمد عبد ربہ القرطبی قرطبہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پر پلے بڑھے تھے، شاعر تھے اور اپنی کتاب عقد الفرید کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، اور وہیں قرطبہ میں ہی یہ وفات پائے اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا تھا۔ اب اسی کتاب کے بارے میں بار بار کویشچن ایک ہی چیز کو لوگ گھماتے ہیں کہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کا ہر باب جو ہے قیمتی پتھر کے نام پر ہے، تو یہی وہ کتاب ہے جس کے العقد الفرید ہی ہے۔ اب دیکھو جو مطلب قیمتی پتھر کے نام پر ہے، اور اسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ صاحب بن عباد نے کہا تھا ہادہ بضاعتنا ردت الینا، کہ انہوں نے اندلس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا، سب مشرق کے بارے میں لکھ دیا۔ تو اب صاحب بن عباد نے کہا کہ یہ تو ہمارا ہی مال ہمیں لوٹا دیا گیا، ہمارا ہی سامان، آپ نے اپنے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں۔ اب اگر آپ اپنی بکس میں کھول کے جاتے یا کسی بھی کتاب میں دیکھتے ان کے بارے میں تو بہت کچھ مطلب ایک چیز دیکھنے جاتے کئی ساری چیزیں ان کو پتہ چل جاتی۔ کیوں؟ انہوں نے طب بھی سیکھا تھا، موسیقی بھی سیکھا تھا، 4 خلفائے بنی امیہ کا زمانہ اندلس میں انہوں نے پایا تھا، سب کی تعریف کی تھی، سب سے مطلب اچھا خاصا انعام و اکرام بھی حاصل کیا تھا۔ عبد الرحمن ناصر کا انہوں نے ایک قصیدہ کہا ہے جس میں 440 بیتن 440 اشعار ہے، جس میں تمام غزوات کے بارے میں، اس کے تمام اچھے کاموں کے بارے میں ایک تاریخی قالب میں اس کو ڈھالا ہے۔ اور یہ جب اپنے بڑھاپے کو پہنچا تھا تو اس نے جو اپنے جوانی میں گل کھلائے تھے اس پر اس کو بہت افسوس ہوئے، اور اس نے تمام جو غزلیہ قصیدے کہے تھے اس کو زہدیہ قصیدے سے مطلب اس کو مطلب وہ کیا، مطلب اس کو تلافی کرنے کی کوشش کی، اور اس کا نام رکھا ممحصات، ٹھیک ہے، جو زہدیہ قصیدے تھے اس کے ابن عبد ربہ کے۔ تو ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے 246 328 246 328 پیدا ہوئی ہیں 246 ہجری میں اور 328 میں انتقال ہوا ہے، تو یہ ممحصات ان کا زہدیہ قصیدہ ہے۔ اب عقد الفرید ان کی کتاب ہو گئی۔ اب دیکھو ان کے بارے میں اگر اس طریقے سے نہیں یاد رکھ سکتے تو آپ لوگوں کو اشعار میں بڑا مزہ آتا ہے، تو یاد کر لو کہ انہوں نے اپنے نوجوانی کے ٹائم پہ جو بہت کچھ کیا تھا، ان کو بڑھاپے میں ہوش آیا تو اس کو جا کے انہوں نے معافی مانگ لی، بہت شرمندہ ہوئے، تو ایک اچھی بات ہے، ورنہ پھر کہتے ہیں نا کہ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، یہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، خیر انہوں نے بڑھاپے میں کاٹنے سے پہلے توبہ کر لیا اور اپنی سدھار کر لی، تو ایک بہت اچھی بات ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلا کویشچن ہے ہمارے سامنے الکامل المبرد۔ کامل المبرد فی 3 اجزاء شرحہ المرصفی رتبہ المبرد علی موضوعات معینہ یعد من ارکان الادب الاربعہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس چیز کو اچھے سے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مبرد ہے، یعنی اب آپ کو کیا کرنا ہے، اس کویشچن کو اگر آپ کو پہلے آ رہا ہے تو پہلے خود سے اس کو اٹیمپٹ کریں، ٹھیک ہے۔ طریقہ کرنے کا آپ خود سے اپنے ذہن پہ پورا زور ڈال کے اس کویشچن کو اٹیمپٹ کریں، پھر اپنی کتاب کھولیں، جب ایک بار اٹیمپٹ کر لیں کہ ہم نے صحیح کیا ہے نہیں کیا ہے، کیونکہ یہاں سے اگر آپ کو پتہ چل جائے گا نہیں، آپ اپنی کتاب میں جا کے اس کو صحیح کریں، یہاں آپشن سے نہیں صحیح کرنا ہے، اپنی کتاب جا کے کھولیں دیکھیں، پھر وہاں پہ پتہ چلے گا کہ نہیں یہ 4 مجلدات، ٹھیک ہے، 4 جلد میں ہے، تو یہ پہلا والا کویشچن غلط ہو جائے گا۔ ہاں مرصفی نے بالکل، سید مرصفی نے اس کی شرح کی ہے، 8 اجزاء میں کی ہے، رغبۃ العمل فی شرح الکامل رکھا ہے، تو پہلا غلط ہے، دوسرا صحیح ہے، دوسرا صحیح ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے ہی جان جائیں کہ جو ہے یہاں پہ 3 اجزاء مطلب جس میں ایک ہے وہ غلط ہو جائے گا آپشن، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، اس میں بھی ایک ہے۔ اب یہ 2 میں آپ کو دماغ لگانا ہے، تو یہاں پر جو ثالث والا ہے کہ ان کو موضوع معین مطلب مبرد نے اس کو خاص موضوع کے تحت اس کو مرتب کیا ہے، تو پتہ چلا گا کہ نہیں انہوں نے خاص موضوع کی طرف اس کو نہیں مرتب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی باب خاص نہیں ہے کسی خاص موضوع کے لیے، بلکہ اس میں انہوں نے تمام فنون کو جمع کر دیا ہے، ادب، ثقافت، عربی، تاریخ، نحو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تیسرا نمبر آپشن ہے یہ بھی ہو جائے گا غلط، یہ غلط۔
ٹھیک ہے، تو 2 اور 4 نمبر صحیح ہے۔ مطلب کہ اب یہاں سے دیکھیں الثانی والرابع صحیحان، جو یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے الثانی والرابع صحیحان، یہ والا آپشن جو ہے یہ الثانی والرابع صحیحان ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلا کہ دیکھو ایسے ہی کویشچنس کو آپ کو یاد کرنا ہے، لوگ کتابوں میں یاد کریں یہی پوچھ رہے نا، کیا پوچھ رہے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کتاب والے کا نام، کتاب کس فن میں ہے، کتنی جلدوں میں ہے، کب لکھی گئی ہے، صدی ہجری، یہ سب یاد رکھو۔ تو اب آپ کو یہاں سے پتہ ہو جانا چاہیے کہ جو کتاب الاغانی ہے یہ وہ بھی مانی جاتی ہے اہم کتابوں میں سے، اور اسی طریقے سے جو ارکان الادب ہیں بیسکلی وہ ہے کتاب الکامل کی ہے، کتاب البیان و تبیین جاہز کی ہے، کتاب الاعمال لابی علی القالی کی ہے، اور ادب الکاتب ابن قتیبہ کی ہے ارکان الادب میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو 4 ارکان الادب میں سے بات صحیح ہو جائے گی۔ پھر حسین مرصفی، سید مرصفی نے اس کا وہ کیا ہے، شرح کیا ہے، وہ بھی بات صحیح ہو جائے گی، اور جو ہم نے ارکان الادب دیکھا 4 ارکان، وہ بھی صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ شمار کرتے ہیں کہ اغانی بھی ہے، لیکن اغانی نہیں ہے، صرف ارکان ادب 4 ہی ہیں، اس کو لکھ لیں۔ اور مقدمہ ابن خلدون، مطلب جو ابن خلدون ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ارکان ادب کا ذکر کیا، یہ بھی کویشچن پوچھا ہوا تھا کہ ارکان ادب جو 4 ہے اس نے کس نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادب الکاتب، کتاب الکامل، کتاب البیان والتبیین اور کتاب الاعمال لابی علی القالی، یہ چاروں کے چاروں کیا ہے، ارکان الادب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے صاحب معجم الادباء یلقب معجم الادباء لیاقوت الحموی، ٹھیک ہے، یاقوت الحموی۔ اب دیکھیں یاقوت الحموی یہاں سے کوشچن کے ہوا عبداللہ یاقوت بن عبداللہ الحموی، ان کا لقب کیا تھا وہ آپ کو دیکھنا، ہوا رومی بجنسیتہ و حموی بمولدہ، جنسیت کے اعتبار سے رومی ہیں، پیدائش کے اعتبار سے حموی ہیں، بغداد میں ادیب ہیں، مؤلف ہیں۔ اور اب دیکھو اس کو اگر آپ لگانے کی کوشش کرو گے تو میں بتا دیتا ہوں، پہلے دیکھو شہاب الدین اس کا صحیح ہوگا، لیکن اب اس پہ ہی آپ کو اکتفا نہیں کر لینا ہے، آپ اپنی کتاب اٹھائیے اور چلیے اپنے بک کی طرف، اور وہاں پر اس کو جا کے ایک مرتبہ پھر سے ایک مرتبہ سے صرف دیکھ لینا تو بہت کچھ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے آپ کو عبد الرحمن کہتے تھے، معجم الادباء لیاقوت الحموی جس کی کتاب ہے، وہ اپنے آپ کو اپنا نام رکھا تھا عبد الرحمن، لیکن شہاب الدین کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، معجم الادباء لیاقوت الحموی کی۔ تو اگر ایسی ہی تھوڑی تھوڑی معلومات لیں گے تو اکٹھا آپ کے پاس اچھی معلومات ہو جائے گی، لیکن اگر آپ ایسے مس کرتے چلیں گے تو آپ بہت کچھ کھو دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کتاب کا جو دوسرا نام ہے ارشاد الادیب الی معرفت الادیب کر کے ہے، اس کے بارے میں پوچھا ہوا تھا کہ اس کی دوسرا نام کیا ہے، 7 جلدوں میں ہے۔ اب اس کے علاوہ معجم البلدان، انساب العرب، المقتدر فی النسب، یہ سب ان کی کتابیں ہیں، تو یہ سب دیکھ لو۔ اس میں جو کم سے کم 800 لوگ ہیں ان کا مطلب انہوں نے ترجمہ کیا ہے لوگوں کا، تو اس طریقے سے اگر جب تک آپ نہیں دیکھیں گے 33 طبقے ہیں، یہ بھی پوچھا گیا تھا، 33 طبقے ہیں، یہ سب پوچھے گئے کویشچن سے، تو اسی طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابو عبداللہ شہاب الدین کے نام سے یہ جانے گئے ہیں، 574 میں ان کی پیدائش، 626 میں ان کی وفات ہے، تو اس طریقے سے ان کو جان لیں، ٹھیک ہے۔ یاقوت بن عبداللہ الرومی الحموی، ابو عبداللہ شہاب الدین کے نام سے، اور خود کو یہ عبد الرحمن کہتے ہیں، تو یہ بھی آپشن آپ جان لیں، اگلے ٹائم آپ کو کبھی کام آ سکتا ہے۔ آگے چلیں گے تو اگلا کویشچن ہے کتاب کشف الظنون۔ کتاب کشف الظنون لحاجی خلیفہ، آپ کو پتہ ہے کتاب عربی، کتاب فارسی، کتاب علمانی، کتاب ترکی، کتاب افرنجی۔ اب جو لوگ نہیں اس کو جانتے ہوں گے اس کے بارے میں، تو لوگ بہت بری طریقے سے کنفیوز ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کتاب عربی، فارسی، علمانی، ترکی، فرنجی، کیا پوچھنا کیا چاہ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کشف الظنون، پہلے تو اس کا پورا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، ٹھیک ہے۔ ان کا جو لقب ہے کاتب جلبی کے نام سے جانے جاتے تھے، مصطفیٰ بن عبداللہ حاجی خلیفہ آستانہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کتاب عربی اور فارسی میں ہے، یہ آپ کو جاننا ہے، اور مستشرق گستاف فلوجن نے اس کتاب کو 7 جلدوں میں شائع کیا ہوا ہے، تو اس چیز کو آپ سمجھیں گے تبھی آپ سمجھ پائیں گے۔ تو یہاں پر 1 نمبر 2 نمبر سے، یعنی 1 اور 2، اول و ثانی سے ہی ہوگا، باقی سب کا سب یہ سب غلط ہے۔ تو آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور یہاں پہ جو آپ کو جواب ملے گا، مطلب کسی نمبر آپشن ہے الاول والثانی والرابع، یہ سب صحیح ہے، مطلب کہ جیسے دیکھیں یہ والا صحیح، یہ والا صحیح، اور یہ غلط، یہ غلط، یہ والا 4 نمبر بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ کتاب ہے عربی فارسی ترکی میں، باقی مطلب اس طریقے سے 1 2 3 مطلب 4 نکال لیں، باقی سب غلط ہو جائے گا۔
مطلب عربی فارسی ترکی، یعنی یہاں سے 1 نمبر آپشن، 2 نمبر آپشن اور یہ 4 نمبر آپشن اس طرح سے نکالیں گے، باقی سب کا سب غلط ہو جائے گا، یہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ اگر اپنی بک کھول کے دیکھیں گے تو وہاں پر پہلے لکھے گا کتاب عربی، یا ویکیپیڈیا میں بھی کتاب عربی و فارسی و ترکی لیکن الغالبیۃ العظمیٰ ہی کتب عربیہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں سے ایک مرتبہ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو 1 نمبر، یہاں سے 2 نمبر اور یہاں سے یہ 4 نمبر آپشن صحیح ہوگا۔ تو یہاں پر آپ کا جو مطلب یہ صحیح ہوگا اس طریقے سے الاول والثانی والرابع، یعنی جو 3 نمبر آپشن ہے آپ کا یہ والا صحیح ہوگا کہ عربی فارسی اور ترکی میں ہے کتاب، المانی اور فرنجی میں نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا کویشچن ہے اسم الکامل لصاحب کتاب الامالی، اسم الکامل لصاحب۔ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ اسم الکامل مکمل نام کیا ہے کتاب الامالی کی جو لکھنے والے ہیں ان کا، ٹھیک ہے۔ تو ابو علی اسماعیل بن قاسم القالی ان کا پورا نام ہے، آپشن نمبر ڈی صحیح ہوگا۔ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا، مطلب ایک مرتبہ ہماری ویڈیو جا کے دیکھ لو تو بہت کچھ کور ہو جائے گا، ہم نے اس میں صرف یہی فوکس کیا تھا، کچھ بتایا ہی نہیں تھا، باقی میں نے اورلی آپ کو بول کے بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ کتاب کا پورا نام، کتاب کے لکھنے والے کا پورا نام، اس کی تاریخ پیدائش، وفات کہاں ہوا، کتنی جلدوں میں ہوا، کس نوعیت کی، کس فن کی کتاب، یہی سب بتایا تھا۔ اور کوئی خاص چیز جو بتایا تھا، جو وہی ساری چیزیں گھما کے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابو علی اسماعیل بن قاسم قالی البغدادی اللغوی، ان کو آپ کو پتہ ہے اچھے سے، یہ بغداد سے پیرس گئے تھے، اندلس گئے تھے، اور وہیں پر یہ قرطبہ میں وفات پائے تھے۔ اور جامع مسجد جو ہے، ٹھیک ہے، قرطبہ کے اندر مسجد الجامع، وہیں پر یہ جمعرات کے دن محاضرہ دیتے تھے، اور یہ جو امالی ہے محاضرات کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا الامالی للقالی ہوا مجموعہ، اور مجالس کانا یملی فیہا القالی محاضرات، مطلب جس میں اپنے لیکچرز کا مجموعہ مطلب املا کراتے تھے وہ ہے، تو محاضرات کا مجموعہ ہے فی نوادر الاخبار والاشعار۔ اس طریقے سے کویشچن ڈن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ سافر البارودی الی الاستانہ ودرس منہا لغتین ما ہما، ہم نے جب پڑھایا تھا وہیں پر اس چیز کو فوکس کیا تھا۔ اگر کم سے کم ہماری ویڈیو دیکھ لیں گے آپ تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے کویشچنس آپ کو ویسے ہی آپ کے ذہن میں یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ترکی اور فارسی زبان سیکھی تھی انہوں نے جب یہ آستانہ گئے تھے سفر کر کے، ترکی اور فارسی زبان، اور سیکھا ہی نہیں تھا۔ جیسے کہ فرانسیسی زبان سیکھنے کی تو ہمارے حافظ ابراہیم صاحب نے کوشش کی تھی، لیکن ولم یتقنھا، ایکوریسی نہیں ہو پائی تھی، بٹ ان کو پتہ یہ اشعار کہتے تھے ترکی اور فارسی میں، اتنا زبردست طریقے سے انہوں نے سیکھا تھا۔ تو پتہ ہے کہ جراکسا مطلب شرکسی جس کو بولتے ہیں اس خاندان سے یہ ہیں، ان کے امی اور ابو دونوں وہی تھے۔ 7 سال کی میں ان کے ابو کا انتقال ہو جاتا ہے، 12 سال کی عمر میں یہ مدرسہ حربیہ میں داخلہ لیتے ہیں۔ اور انہوں نے انگریزی زبان جو سیکھی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہاں سیکھی تھی؟ انہوں نے سیکھا تھا سری لنکا میں، جزیرے سیلان سرندیپ میں، جب ان کو جلا وطن کیا گیا تھا تو وہاں انہوں نے سیکھا تھا، 17 سال وہاں پر تھے۔ 1900 میں شوقی ضیف کے مطابق ان کا معافی نامہ ہوا تھا، یہ واپس آئے تھے اور اپنے تمام گھر کو ادبا کے لیے کھول دیا تھا، اور آتے ہی ایک قصیدہ شاندار کہا تھا انشدۃ العودہ کے نام سے۔ انشدۃ المطر جو قصیدہ ہے وہ بدر شاکر سیاب کا ہے، انشدۃ العودہ جو ہے وہ ہمارے محمود سامی بارودی کا ہے۔ ابابل رای العینام ہادی مصر کر کے اس کا پہلا مطلع ہے۔ ایسے جا کے دیکھو۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ولد حافظ ابراہیم فی السنہ، حافظ ابراہیم کب پیدا ہوئے؟ اب یہاں پر جو دیا ہوا ہے نا اس حساب سے تو دیکھا جائے یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، 1871 ہوگا۔ بڑا اختلاف ہے ان کے سن میں، کیونکہ شوقی ضیف نے کچھ اور دے رکھا ہے، حسن زیات نے، اور کیا بولتے ہیں ویکیپیڈیا میں الگ ہے، ویکیپیڈیا میں 1872 دیا ہوا ہے۔ لیکن اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا، ہمیشہ آپشن سے چلنا ہے، آپ کو آپشن کے حساب سے ہی دیکھنا چاہیے۔ یہاں پر آپشن کون سا ہے؟ صرف جو بالکل قریب نظر آ رہا ہے وہ 71 ہی ہے، 71 ہی یہاں پر صحیح ہوگا، باقی کوئی دوسرا ایسا ہے نہیں جس سے وہ صحیح ہو سکے۔ تو حافظ ابراہیم فہمی جو کی ہیں 1871 یا 7، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کچھ جگہوں پر 70 دیا ہوا ہے، کچھ جگہوں پر 72 دیا ہوا ہے۔ ایک کشتی میں پیدا ہوئے تھے جو بحر نیل پر چلتی تھی، امامہ بلد دیروت سعید مصر، ٹھیک ہے، یہ ویکیپیڈیا میں عبارت مل جائے گی، بہت جگہوں پر یہ عبارت لکھے ہوئے کانت ترس والا شاطئ نیل کر کے۔ ابو ان کی مصری، امی ترکی تھیں، سیم توفیق الحکیم کی طرح۔ اب انہوں نے شوقی کا زمانہ پایا تھا، لیکن یہ شوقی سے پہلے انتقال کر گئے تھے، کیونکہ شوقی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ان تقول رفائی،
کہ حافظ ہمارا مرثیہ کہیں، لیکن موت نے انصاف کر دیا بہت پہلے اور وہ چلے گئے. تو محمد سامی بارودی کا رب السیف والقلم، ٹھیک ہے، امیر الشعراء احمد شوقی کا شاعر النیل بشاعر شاب حافظ ابراہیم کا ٹائٹل ہے. تو اس طریقے سے آپ یاد رکھیں گے تو بہت زیادہ آسانی ہوگی، ورنہ آپ بھول سکتے ہیں. اگر حافظ ابراہیم کے بارے میں دیکھیں گے، ان کے ابو کی پیدائش کے وقت ان کی عمر ان کے ابو کے وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تو ہمارے حسن زیات میں لکھا ہوا ہے 2 سال، اور ہمارے شوق ذیف میں لکھا ہوا 4 سال. تو آپ 4 سال والا یقین کریں، وہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں آگے. حافظ ابراہیم کے بارے میں اتنی باتیں کافی ہیں. اگلا کویشچن ہے من المترجم للبؤساء الی العربیہ. ٹھیک ہے، بؤسا کا ترجمہ عربی زبان میں کس نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ البؤسا ویکٹر ہیگو کا ہے، اور اس کا ترجمہ ہمارا حافظ ابراہیم نے کیا ہے. اتنا تو آپ کو پتہ ہوگا، اس لیے کہ حافظ ابراہیم فرانسیسی زبان سیکھنے کی کوشش کیے تھے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ سیکھ نہیں پائے تھے، ایکوریسی نہیں ان کو مطلب ہو پائی تھی اس میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے ذوق کو محفوظ رکھا، مطلب اس کا جو مین چیز ہوتا ہے تھیم کو محفوظ رکھا، باقی اس میں اپنے ذوق کے اعتبار سے حذف و اضافہ سے انہوں نے کام لیا اور اس کو لانچ کیا. ٹھیک ہے، تو بؤسا جو ہے ویکٹر ہیگو کی ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اس کے علاوہ بھی لیال سطح ہے جو نقد اجتماعی ہے، اور الموجز فی علم الاقتصاد جو کہ خلیل مطران کے ساتھ مل کر کیا تھا. آگے چلتے ہیں، اگلا کویشچن ہے محمود درویش کے بارے میں. البیان الاول ولد فی قریۃ بروا، یہ بروا میں پیدا ہوئے تھے، بالکل صحیح ہے. دوسرا ہے یہاں پر کہ ہاجر مع عائلتہ الی لبنان بسبب احتلال الجیش الاسرائیلی، یہ بھی صحیح ہے کہ یہ لبنان آئے تھے اور یہیں پر انہوں نے ایک سال تک پڑھائی بھی کی تھی، جو ان کا مدرسہ ہے مخیم الدامور کر کے. اب دیکھو کہ محمود درویش کے بارے میں شاعر الثورہ والوطن ان کو کہہ سکتے ہیں، شاعر جلح الفلسطینی، عاشق فلسطین ہے. تو یہ 1948 میں جو نکبہ ہوا تھا، یعنی بیسیکلی اس کو نکبہ سے لوگ کہتے ہیں، اور جو 1967 میں ہوا تھا جس کو نکسۃ حزیران کہا جاتا ہے، تو وہ نکسہ ہوا تھا 967 والا. باقی یہ نکبہ ہوا تھا. تو 48 میں جب ہوا تھا تو یہ چلے آئے تھے لبنان، اور پھر 49 میں 949 میں یہ واپس بروا چلے جاتے ہیں، جہاں پر مطلب یہ جہاں سے واپس آئے رہتے ہیں. تو پہلے انہوں نے مدرسہ اونرا میں تعلیم حاصل کی جو مخیم دامور لبنان کے اندر ہے، اور ثانویہ تعلیم مدینہ الناصرہ فلسطین میں کیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہی وہ بندے ہیں جنہوں نے کہتے ہیں کہ مزج الحب بالحبیبۃ الانثى للوطن، مطلب کہ سمپل ہے، جس طریقے سے مطلب محبت ایک وطن سے محبوبہ سے کرتے ہیں، ایسے انہوں نے وطن سے کیا ہے اپنی شاعری کے اندر، اور اپنی شاعری میں اس چیز کو دکھایا بھی. انہوں نے رمز داخل کیا ہے انہوں نے عربی شاعری کے اندر. اب ہم آگے چلتے ہیں، تو یہ والا جو ہوگا البیان الاول والثانی صحیح، مطلب بی نمبر البیان الاول والثانی صحیح، لیکن اس میں تو سیم دیا ہوا ہے، آپ سی نمبر بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ دونوں میں تو سیم ہی دے رکھا ہے. دیکھیے نا، البیان الاول والثانی صحیح، تو یہ بھی صحیح ہے. تو یہ مطلب جو 2 نمبر چاہے بی نمبر کرے چاہے سی نمبر کریں، سی نمبر آپشن صحیح ہے. البیان الاول مطلب دونوں اس میں صحیح ہے، یہ کہنا چاہ رہے. آگے چلتے ہیں کہ احمد شوقی ہیں. احمد شوقی ہے ابوہ ترکی امہ کردیہ. دراصل حقوق فی فرنسا، نوفی الی اسبانیہ سنۃ 1912، مجنو لیلی من مسرحیتہ. اب یہاں سے دیکھیں گے تو یہاں پر یہ غلط ہے، 12 میں نہیں 14 میں ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، اور یہ بھی پہلا والا بھی غلط ہے، اس لیے کہ ان کے ابو عربی کردی شرکسی تھے، امی ترکی یونانی تھیں. تو یہ غلط ہو جائے گا، مطلب 1 نمبر اور 4 نمبر آپشن جس میں ہوگا، اول والا یہاں سے یہ غلط ہے، رابع والا یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ ہوگا نہیں. اب اگر اور نیچے آگے دیکھیں گے تو یہاں پہ البیان ثانی ثالث خامس دیا ہوا ہے، تو جس میں مطلب رابع ہے وہ غلط ہوگا. اول والا مطلب یہ بھی غلط، یعنی یہ والا غلط، اور اس میں رابع ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اس طریقے سے مطلب چوتھا غلط ہے تو چوتھا اس میں دیا یہ غلط ہے، اول جس میں دیا ہوا دونوں میں یہ غلط ہے. تو یہ آخری ہی بچتا ہے، ڈی نمبر آپشن ہے وہی صحیح ہے، ڈی نمبر آپشن صحیح ہے. کہ یہاں پر کیا بتانا ہے کہ احمد شوقی جو ہیں، احمد شوقی امیر الشعراء ہیں. اب یہ امیر الشعراء کا جو ٹائٹل ہے بیسیکلی حافظ ابراہیم نے دیا تھا 1927 میں، جو ایک پروگرام ہوا تھا دارالاوپرا نے قاہرہ میں مہرجان شاعری لتکریم احمد شوقی منعقد کیا تھا. اس میں حافظ ابراہیم نے آ کے یہ شعر پڑھا تھا کہ امیر القوافی قد ادیت مباین، یہیں سے ان کو یہ ٹائٹل ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ احمد شوقی جو ہیں وہ کاتب ہیں، شاعر ہیں.
مسرحیہ شعریہ انہوں نے لکھا، امیر الشعراء کے نام سے جانے جاتے ہیں، قاہرہ میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو جاننے والی چیز ہے کہ ان کے ابو جو ہیں عربی کردی شرکسی، امی ترکی یونانی ہیں، اور یہ اسپین جو جلا وطن کیے گئے تھے یہ 1914 میں کیا گئے تھے۔ حقوق پڑھا ہے انہوں نے، قانون پڑھا ہے پہلے، پھر حقوق جو کیا فرنسا سے کیا ہے، بالکل یہ سب صحیح ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اگلا جو کویشچن ہے، لمن الدیوان اغانی الحیات، اغانی الحیات جو دیوان ہے وہ کس کی ہے؟ اغانی الحیات دیوان کس کی ہے؟ تو یہ جان لیں کہ ابو القاسم شابی کی ہے، اور یہی کویشچن بار بار یہی پوچھا جاتا ہے کہ ابو القاسم شابی کی دیوان کون سی، ابو القاسم شابی کی دیوان کون سی ہے۔ یہ 1955 میں پہلی بار شائع ہوئی تھی، طبع ثانیہ جو ہے 1966 میں ہوئی ہے۔ ابو القاسم شابی جو ہیں کہتے ہیں شاعر رومانسی ملأ الدنیا بشعرہ رومانسی ومات فی ریعان شبابہ، بہت مشہور ان کا شعر ہے، اذا الشاب یوما اراد الحیات فلا بد ان یستجیب القدر کر کے۔ تو یہ سب ان کے بارے میں دیکھ لو، میں نے کل ہی ایک ویڈیو بنائی تھی بہت ہی بہترین ان کے بارے میں، بدر شاکر سیاب کے بارے میں، تو اس کو جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلا کویشچن، اختر المؤلفات للشاعرہ فدوہ طوقان، فدوہ طوقان کی جو مؤلفات مطلب ہیں وہ ہیں کتابیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہاں سے بتانا ہے۔ اب دیکھو سب سے پہلے دیوان وجدتھا بالکل صحیح ہے، دیوان یومیات امرات اللامبالیہ بیسکلی یہ غلط ہوگا دوسرے نمبر والا، کیونکہ یہ ان کا نہیں ہے۔ آپ سوچئے، میں بتاتا ہوں آخر میں، دیوان وحد مع الیام اور دیوان اللحن الاخیر یہ سب کا سب ان کا ہے، فدوہ طوقان کا کوئی شک نہیں اس میں۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ جس میں 2 نمبر آپشن ہوگا، ٹھیک ہے، وہ غلط ہوگا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ جو ڈی نمبر آپشن ہے یہی صحیح ہوگا، یہاں سے مطلب کہ یہ والا جو آپشن ہے یہ صحیح ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فدوہ طوقان جو ہیں ایک بہت بڑی شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، فلسطینیہ ہیں، رحلۃ جبلیہ، رحلۃ صعبہ اور رحلۃ الاعصاب ان کے مطلب وہ ہیں نثری آثار ہیں، اور رحلۃ جبلیہ اور رحلۃ الجبلیہ جو ہے وہ بہت بہترین کام ہے، مطلب اتنی بہترین کتاب ہے کہ اس کے مقابلے میں اس وقت صرف 2 ہی کتاب تھی، ابوالخبز الحافی محمد شکری کی اور خارج المکان اڈوارڈ سعید کی، باقی کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رحلۃ جبلیہ، رحلۃ صعبہ بہت اچھی سیریز آتی ہے، مانی گئی ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ ان کو الخنسہ فی القرن العشرین کہا جاتا تھا، ام تمام ان کا لقب ان کے بھائی نے دیا تھا، اور ام الشعر الفلسطینی محمود درویش نے دیا تھا، اور یہ عام زندگی میں شامل ہوئی تھی 967 کے بعد، جو محمود درویش، امیر قاسم وغیرہ جو پروگرام وغیرہ کراتے تھے، سیمینار کانفرنسز، وہاں یہ عام زندگی میں شامل ہوئی تھی 1967 کے بعد، اور یہ مطلب 61 اور 62 کے بیچ میں یہ مطلب گئی تھیں لندن، وہاں پر 2 سال ٹھہری تھی، وہاں پر انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ تو یہ سب ان کے بارے میں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ ہاں، ان کو جائزۃ البابتین 1994 میں ملا ہوا ہے۔ اگلا کویشچن ہے ہمارے سامنے، من صاحب کتاب تاریخ قدماء المصریین، قدماء المصریین یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ رفاعہ رافع طہطاوی کی یہ کتاب ہے، رفاعہ رافع طہطاوی صاحب کی یہ کتاب ہے، اور اس کے علاوہ تخلیص الابریز فی تلخیص باریز ان کی کتاب ہے، اور مغامرات ٹیلیماک جس کو ایڈونچر آف ٹیلیماکس بولتے ہیں، مواقع الافلاک فی وقائع ٹیلیماک ہے، مرشد الامین للبنات والبنین ہے۔ تو اس کتاب کو تخلیص اور تلخیص اس کو یاد کریں، مواقع وقائع، ورنہ یہاں سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہاں سے کویشچن بنایا بھی گیا ہے۔ اگلا کویشچن ہے ہمارے سامنے کہ انی خلفت فی مصر خیرا کثیرا فی علم الشیخ محمد عبدہ من القائل۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شیخ محمد عبدہ کی شکل میں مصر میں بہت بڑا علم چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ محمد عبدہ کے ایک ہی استاذ تھے، اس کے علاوہ بھی استاذ تھے، لیکن یہ سب سے زبردست استاد تھے جن سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا، یہ جمال الدین افغانی صاحب، انہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا۔ تو محمد عبدہ جا کے پڑھے 1849 1849 اور 1905 ان کی وفات ہے، اور 1905 میں جب ان کی وفات ہوتی تو یحییٰ حقی کی پیدائش ہوتی، 1849 میں جب ان کی پیدائش ہوتی ہے، تو اگر اس میں ہم 100 سال پلس کرتے ہیں 1949 تو اس میں ہمارے خلیل مطران کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ان کے بارے میں یاد کریں۔ اور دیکھیں محمد عبدہ کو پڑھنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ماڈرن کے جتنے بھی شعراء ہیں سب کے سب ان سے متاثر ہیں، کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اسکندریہ میں ان کو مطلب انتقال ہوا، اور قاہرہ میں ان کو دفن کیا گیا تھا، اور روۃ العتقیٰ جو مجلہ ہے انہوں نے نکالا تھا جمال الدین افغانی کے ساتھ مل کے، اور ان کی بہت فیمس کتاب ہے جو نہج البلاغہ کی انہوں نے شرح کی ہے، اس کو بار بار پوچھا جاتا ہے۔ بدیع الزماں حمدانی کے مقامات کی شرح کی ہے، رسالۃ التوحید ہے، یہ سب ان کے بارے میں ہے، اور کہتے ہیں کہ حکیم و مصر والمسلمین فی الحدیث الحدیث، شیخ الامام و استاذ الامام، ان کا یہ سب لقب ہے۔ تو یہ سب ان کے بارے میں جا کے ذرا سا دیکھ لینا۔
اور ان کو جلا وطن کیا گیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے، ثورت عرابیہ کی وجہ سے۔ اگلا کویشچن ہمارے سامنے ہے کہ تلقى المنفلوطی علوم الدین واللغہ من الجامعۃ الازہر کم سنۃ قضى فیہا، کہ انہوں نے جو ہمارے منفلوطی صاحب ہیں، انہوں نے منفلوط میں پیدا ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے، اور انہوں نے 10 سال ازہر میں انہوں نے 10 سال لگائے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کویشچن کئی بار پوچھا گیا ہے لیکن یہی جواب اس کا صحیح ہے، ہر بار یہ صحیح رہتا ہے، 10 سنوات، ٹھیک ہے۔ اب منفلوطی کو پتہ ہے کہ یہ شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے، اور شاعر سے آپ کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے عباس حلمی ثانی، خدیو عباس حلمی ثانی کی حجب کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ 9 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، ان کی مطلب 11 سال سے زیادہ ان کو عمر نہیں ہوئی تھی، یا مطلب 11 سال کے آلموسٹ ہوئے تھے، تب ان کے ابو نے ان کو ازہر بھیج دیا تھا، اور یہ محمد عبدو سے بہت زیادہ متاثر تھے، کئی سارے مجلات میں لکھتے تھے، لیکن یہ مؤید میں اپنا مقالہ لکھتے تھے نظرات کے عنوان سے، اور اسی کے تحت، اسی عنوان کے تحت ان کی جو کتاب ہے نظرات 3 جلدوں میں، ٹھیک ہے، بعد میں جمع کر کے پبلش کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ العبرات ہے، جنہوں نے مطلب اس میں قصے ہیں 9 ہیں، 3 ان کے خود ہیں، باقی انہوں نے ترجمہ کی ہوئی ہیں۔ فی سبیل التاج ہے فرانسو کوبیہ کی، جنہوں نے فرانسیسی زبان سے ترجمہ کیا تھا اس کو، سعد زغلول کو ہدیہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ تحت دلال زیزفون، جس کا ترجمہ ماجد الدین کے عنوان سے کیا ہے، جو کتاب تھی الفونسکار کی لیکن انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ الاربعون ان کا مقالہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے اپنی 40 سال کی عمر کو پار کر کے، اور ان کو سعد زغلول بادشاہ نے وزارت المعارف میں محرر عربی بنایا تھا، اور آخر میں ان کو پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے، جو کتاب کی وہ ہوتا ہے وظیفہ ہوتا ہے، اس کی مطلب جاب دے دی تھی لکھنے پڑھنے کی۔ تو اس طریقے سے ان کی زندگی میں یہی آخری عہدہ تھا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بجملۃ القول ان المنفلوطی فی النثر کان کالبارودی فی الشعر۔ تو بہت کچھ پڑھ لیا ان کے بارے میں، اب ہم چلتے ہیں آگے کہ من عین المنفلوطی محررا عربیا لوزارتہ، جیسا کہ میں نے ابھی بتا ہی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کویشچنس آنے سے پہلے ہی تو اس کا ہی ہوگا، سعد زغلول نے ان کو بنایا تھا، سعد زغلول نے ان کو بنایا تھا، سعد زغلول محرر عربی ان کو بنایا تھا۔ تو دیکھو جو کویشچن میں آپ کو پٹ اپ کرتا ہوں یا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہی کویشچن بار بار یہی سے پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں، تو یہ چیز آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو محرر عربی بنایا گیا تھا، سعد زغلول نے ان کو بنایا تھا، اور اسی طریقے سے ان کو رئیس لطائف الکتاب بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، مجلس النواب میں۔ تو دونوں مطلب یہ جو عہدہ ہے سعد زغلول نے ہی دیا تھا، اور یہ آخری عہدے پر یہ جو ہے وظیفہ کتابیہ بمجلس النواب، اس پر اپنے زندگی کے آخر میں فائز تھے۔ اگلا کویشچن ہے ہمارے سامنے کہ نالا محمود تیمور جائزہ دولہ تقدیریہ فی السنہ 1962 میں محمود تیمور کو جائزہ دولہ تقدیریہ ملا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارے لوگوں کو جا کے ایک مرتبہ ایک لسٹ بنانی ہے، سب کا جائزہ دولہ تقدیریہ جا کے لکھ دینا ہے۔ یہ غیر متزوج تھے محمود تیمور، ان کا ایمان مکمل نہیں تھا، ان کو موبسان المصری کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تشیخوف الروسی اور موبسان المصری کا انہوں نے بہت گہری اس سے مطالعہ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے نزدیک زعیم الاقصوصہ جو ہے موبسان المصری ہی، اسی وجہ سے ان کو موبسان المصری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سلویٰ فی محب الریح کر کے ان کی ایک ناول ہے، بہت بہترین ہے، نداء المجہول ناول ہے، شیخ جمعہ و قصص اخری ہے، اور کچھ ان کے مسرحیات ہیں، عروس النیل مخبہ رقم 13 ہے۔ اس کے علاوہ ابن جلہ حجاج بن یوسف کے بارے میں، الیوم خمر امرؤ القیس کے بارے میں، حوا الخالدہ انترا اور ابلا کی محبت کے بارے میں۔ ان کا پورا گھرانہ پڑھا لکھا خاندان تھا، جسے کہ ان کے ابو احمد تیمور بہت بڑے آدمی تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک اپنا جو وہ ہوتا ہے ڈونیٹ کیا تھا، اپنی پوری لائبریری دی تھی، اور اس کے علاوہ ان کی جو پھوپھی ہیں عائشہ تیموریہ، وہ بھی شاعرہ ہیں، حلیۃ الطراز ان کا دیوان ہے۔ ان کا بھائی خود ہے جو کہ محمد تیمور ہے، پہلا قصہ قصیرہ لکھنے والا ہے فی القطار، اور اس کا مجموعہ قصصیہ ان کے بھائی کا ما تراہ العیون، جو آنکھوں نے دیکھا، میں نے پڑھ رکھا تو پھر آنکھوں نے کیا ہی دیکھا، بہت بہترین ہے، اس کو ایک بار آپ ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں کچھ موٹی نالج تھی، چلتے ہیں آگے ہم۔ اگلا کویشچن ہمارے ساتھ، نجیب محفوظ ہوا اول عربی حصل علی جائزۃ نوبل فی ای سنہ حصل علیہ الجائزہ، مطلب جو عربی معیار اس کو اگر یہ نہ پتا ہو تو اس کو واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس سے آسان کویشچن کبھی نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ 1989 میں اس کو ملا تھا جائزہ نوبل پرائز، ٹھیک ہے، نوبل پرائز ان کو ملا تھا۔ اب ان کے بارے میں بہت بہترین سے آپ کو صرف 2-3 چیز جاننے کی ضرورت ہے۔ ان کا ثلاثیہ، ٹھیک ہے، ثلاثیہ اس وجہ سے جاننے کی ضرورت ہے کہ ثلاثیہ بار بار ان کی پوچھی گئی ہے، اور ثلاثیہ جتنے لوگ ہیں، جیسے کہ ہمارے احلام مستغانمی کا ہے ثلاثیہ، مسرحیہ ہے ہمارے علی احمد باکسیر صاحب کا ہے، خماسیہ ہے مدن الملح
جو کہ ہمارے کس کا ہے، عبدالرحمن منیف کا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے. ان کی جو ناول ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ابۃ الاقدار ہے، ٹھیک، رادو 20 ہے، کفاح و طیبہ ہے، القاہرہ الجدیدہ، خان الخلیلی، زقاق المدق، السراب، بدایہ و نہایہ، اور اس کے علاوہ جو ان کا ثلاثیہ ہے بین القصرین، قصر الشوق و سکریہ، اور اس کے علاوہ ان کا جو مجموعہ قصصیہ حمس الجنون، دنیا اللہ، بیت سیء السمعہ. ٹھیک، تو یہ سب ان کے بارے میں تھا. یہ جو اپنا لکھتے تھے ناول جو انہوں نے شائع کیا تھا وہ مجلہ تھا موسیٰ، سلامہ موسیٰ کا مجلہ الجدیدہ، جس میں انہوں نے ابۃ الاقدار شائع کیا تھا، اور رسالہ میں انہوں نے اپنا قصہ شائع کیا تھا حمس الجنون جو ہے، کیونکہ جفون تو وہ ہے دیوان شعریہ الوحیدہ لے میخائیل نعیمہ. تو رسالہ میں انہوں نے اپنا قصہ شائع کیا تھا حمس الجنون، اور ناول جو شائع کیا تھا ابۃ الاقدار وہ سلامہ موسیٰ کے مجلہ الجدیدہ میں. ٹھیک ہے، تو اتنی بارے میں ان کی بات ہو چکی، بہت ہے اتنا. آگے چلتے ہیں کہ اگلا کویشچن ہے ہمارے سامنے کہ التحق محمد حسین ہیکل بکلیۃ الحقوق فی پاریس وحصل منها علی الدکتورہ فی ای سنۃ حصل علیہ الدکتورہ 1912 میں ہے. اب یہ جان لو کہ ان کے بارے میں اچھے سے یہاں پہ پوچھا تھا. الاقتصاد السیاسی ان کا موضوع تھا، انہوں نے پیرس سے کیا تھا، اور جب پیرس میں یہ پڑھ رہے تھے پاریس میں تبھی انہوں نے اپنا روایہ زینب لکھا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلا کویشچن ہے ہوا مسرحی. ہاں میں ایک چیز بتانا بھول گیا کہ جو محمد حسین ہیکل ہیں بیسیکلی جب مستقل مصر کے لیے ایک دستور لکھا جا رہا تھا، پہلا دستور، تو اس کے کمیٹی ممبر بنی تھی، 30 لوگ تھے، اس میں سے ایک محمد حسین ہیکل ہیں. تو کسی ملک کی کانسٹیٹیوشن میں، ٹھیک ہے، کسی آدمی کا ہاتھ ہونا مطلب کنٹریبیوشن ہونا بہت بڑی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ کان عضوا فی لجنۃ الثلاثین التي وضعت دستورا 1923 اول دستور صدر فی مصر المستقلہ. تو یہ تھا ہمارے ان کے بارے میں تھا، ایک مرتبہ دیکھ لیں محمد حسین ہیکل کے بارے میں. اگلا کویشچن ہوا مسرحی عربی عین رئیسا لکتاب جمرک بیروت. اب بیروت سے ہی آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے، کوئی ہے کیا لبنان کا ہمارے اس میں؟ کوئی نہیں ہے. تو مسرحی سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ آؤٹ آف سلیبس بہت کم جا رہے ہیں، تو یہاں سے دماغ لگا کہ بیروت سے ہی آپ کو پکڑ لینا تھا کہ یہ ہمارا مارون نقاش ہوگا. وکان عضوا فی مجلس التجارہ من ہوا. تو یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مارون نقاش ہوگا. ہم آگے زیادہ جائیں گے نہیں، کیونکہ ایک بندہ ہے سعد اللہ بنوس ہے، وہ ہے سیریا سے، عزیز اباظہ ہے مصر سے، توفیق الحکیم ہے مصر سے، اور ہمارے علی احمد باکسی ہیں انڈونیشیا سے. تو 5 کے 5 ہو گئے، کچھ ہوا نہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا، 2-3 چیزیں جان لو، بہت زیادہ جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بارے میں جا کے اپنی کاپی کھولو، کہیں سے بھی پتہ کرو. 1817، 1855، 1817 میں اس کی پیدا سیدہ میں ہوا. پیدا سیدہ دونوں سیم بیٹھ رہا، پیدا سیدہ میں ہوا، ترتوس میں چوس لیا گیا، مطلب اس کو ایک بخار نے چوس لیا جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. رائد المسرح العربی، ابو المسرح العربی، رائد الاول لفن التمثیل، سب کچھ اسی کو کہا جاتا ہے. پہلا مسرحیہ بخیل 1848، دوسرا مسرحیہ ابو الحسن المغفل او ہارون الرشید 1850، اور صلیۃ الحسود لکھا تھا 1853 میں. تو یہ سب انہی کے ہیں. اٹلی سے اس نے یہ ڈرامہ کا فن سیکھا تھا، اسکندریہ مصر آیا ہوا تھا. تو اس کو جان لو اچھے سے. ہماری ایک ویڈیو ہے ان کے بارے میں تفصیل سے، وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ہے، ہمارے چینل پہ موجود ہے. اگلا کویشچن حاولہ توفیق الحکیم کتابہ قصتہ عدۃ غوح بالفرنسیہ ثم حولها الى العربیہ ومتى نشر. ٹھیک ہے، 1933 میں آئی تھی، اور اہل الکہف جو ڈرامہ ہے وہ بھی 1933 میں آئی تھی. توفیق الحکیم کے بارے میں اتنی بات تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو پہلے انہوں نے ان کو فرانسیسی زبان میں لکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں اس کو عربی میں لکھا. عدۃ الروح ان کی ناول ہے، بہت ہی بہترین ناول ہے، اور اہل الکہف ان کا مسرحیہ ہے. تو ڈرامہ اور ناول دونوں کی تفریق کر لینا، کیونکہ اس طریقے سے یہ ضرور پوچھتے ہیں. اور توفیق الحکیم سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ عدو المرا ان کا ٹائٹل ہے. اور مسرح الذہنی، مسرح الذہنی مطلب جو ڈرامہ ہوتا ہے جس کو مطلب لکھا جاتا ہے تاکہ اس کو اسٹیج پر پلے نہیں کیا جائے، صرف پڑھا جائے. اس لیے کہ انہوں نے بہت سارے ڈرامے ایسے لکھے ہیں جن کا اسٹیج پہ پلے کیا جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے. تو یہ صرف لکھتے تھے اور لوگ پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے. بہت کم ہی ڈراموں کو اسٹیج کیا گیا ہے ان کے. ٹھیک ہے، ان کی یومیات نائب فی الاریاف ایک ناول ہے جو کہ بہت بہترین ہے، اور سجن العمر ان کا سیرہ ذاتیہ ہے جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. اگلا کویشچن ہے ہمارے سامنے کہ اختر الشاذ من بین مؤسس مدرسۃ الدیوان. سمپل سا کویشچن ہے کہ حافظ ابراہیم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ حافظ ابراہیم نہیں ہیں، مدرسۃ الدیوان میں سے ان کا شمار نہیں ہوتا ہے. عقاد ہیں ابراہیم عبد القادر المازنی، عبد الرحمن شکری ہیں. تو سب کے بارے میں بات ہو چکی ہے. یہ رومانسزم سے متاثر تھے اور انگریزی والے رومانسزم سے متاثر تھے. اگلا ہے من اعلن تاسیس جماعت ابولو. تو یہ آپ کو پتہ ہوگا احمد ذکی ابو شادی نے کیا تھا. احمد ذکی ابو شادی نے اس کے بارے میں اعلان کیا ہوا تھا. اب اسی کے بارے میں پوچھا تھا کہ جو ابولو جو لفظ ہے وہ کس زبان سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الہ الشعر والادب ہوتا ہے اس کا مطلب.
ٹھیک ہے، جماعت ابولو، ابولو کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے بارے میں کئی بار انہوں نے پوچھا ہوا ہے، اور گھما گھما کے دیکھو ایک چیز نا، ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ہم کو پتہ ہی، ہمیں یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن جو آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ سے نہیں پوچھتے ہیں، جو ضرورت ہے وہی پوچھتے ہیں، اور کیا ضرورت ہے وہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کرو گے، وہ بتائیں گے کہ کون سا ضرورت ہے اور کون سا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے حساب سے دیکھو گے تو کبھی نہیں آپ کو اس حساب سے کوشچن بناتے ہیں، وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو جماعت ابولو ہے بیسیکلی اس کو الہ الاغریقیہ، مطلب کہ اغریقی اس میں اس کو الہ مانا جاتا تھا ابولو کو، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ معبود ہوتا تھا یہ کس کا، فن کا، جمال کا، الہ النور والفن والجمال عند یونان، اسی سے اس نام کو لیا گیا ہے مدرسہ ابولو. آگے چلتے ہیں، اگلا کویشچن ہے کہ ما ہی المجلہ الرسمیہ لجماعت ابولو، جماعت ابولو کا رسمی مجلہ کون سا ہے؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ابولو ہوگا تو ابولو اس کا مجلہ بھی ہوگا، اور ابولو ہی اس کا مجلہ تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلا کویشچن ہمارے سامنے ہے، یس، الرابطہ القلمیہ انشئت فی 1920، صحیح ہے نا، 1920 میں ہی ہوا تھا، مدرسۃ الدیوان 21 میں ہوا تھا. اور دیکھو اسس عبد المسیح الحداد اور کان نعیمہ اول رئیس لہ، یہ غلط ہے کیونکہ جبران تھا پہلا رئیس، یہ مستشار تھا. انشئت فی برازیل، یہ غلط ہے کیونکہ یہ امریکہ الشمالیہ میں ہوا ہے. رابطہ القلمیہ فی امریکہ شمالیہ، عصبہ اندلسیہ فی امریکہ الجنوبیہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر عبد المسیح حداد جو ہیں وہ اس کے مؤسسین میں سے آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ہو جائے گا 1920، یعنی پہلا والا، اور جو دوسرا والا ہے وہ والا مطلب صحیح ہوگا. تو اے نمبر جو آپشن ہے یہاں سے دیکھیں گے، البیان الاول والثانی صحیحان، یہ والا جو ہے آپشن نمبر اے ہے وہ صحیح ہوگا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے جبران تھا، ایلیا ابو ماضی تھا، میخائیل نعیمہ تھا، رشید ایوب تھی، یہ سب ندرہ حداد وغیرہ یہ سب اس کے مؤسسین میں سے آتے ہیں. اگلا کویشچن ہمارے سامنے، انشأت العصبہ اندلسیہ فی، دیکھیں سیم کویشچن جو میں آپ سے پٹ اپ کرتا ہوں آگے وہی پوچھ لیتا ہے. اور میں بہت سارے مطلب جب سے میں پڑھا رہا ہوں تب سے میں یہ ساری چیزیں کہتا ہوں کہ ایسے ہی یاد کریں، الرابطہ القلمیہ فی امریکہ شمالیہ، عصبہ اندلسیہ فی امریکہ الجنوبیہ. اور میں نے محجر کو اتنی محنت کی ہے اس پہ کہ میں نے ایک دم ایزی کر دیا ہے، 3 سے 4 ویڈیو لانچ کی ہے، سب کچھ آسان کر کے رکھ دیا ہے، چینل پہ موجود ہے، وہاں سے جا کے دیکھو. تو یہ برازیل آپشن جو ہے یہ صحیح ہوگا، برازیل میں ہوا تھا اور جنوبی امریکہ میں ہوا تھا، یہ بھی جان لیں. 1933 میں ہوا تھا، اور اس کا جو سب سے پہلے میشال معلوف ہے، اس کے بعد رشید سلیم خوری اس کا صدر بنا تھا. اب اگر اس کے بارے میں دیکھیں گے تو 2-3 چیز آپ کو دیکھ لیں، کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھتے ہیں. جیسے کہ اس کے بارے میں کیا دیکھنا ہے، سب سے پہلے دیکھو میشال معلوف جو ہے اس کا صدر بن گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میشال معلوف کے بعد رشید سلیم خوری اس کا صدر بنا تھا، یہ بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے جو عہدے داران تھے اس کو کیسے آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس کا جو صدر ہوگا میشال معلوف ہوگا، نائب صدر ہوگا جس کو نائب رئیس بولیں گے داؤد شکور ہوگا، سیکریٹری نذیر زیتون ہوگا، جیسا کہ رابطہ قلمیہ میں صدر جو ہے جبران خلیل جبران ہے، مستشار جو ہے ہمارا میخائیل نعیمہ ہے لیگل ایڈوائزر، اور خازن ولیم کاتس فیلس. تو ایسے ہی یاد رکھو. اگلا کویشچن ہے کہ یعتبر هو اول من الف تراجم العلماء الهند من اول عهدهم حتى القرن الرابع عشر للهجر وينتمي الى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، من ہوا. ٹھیک ہے، تو جن کا حسب نسب ملتا ہے علی بن ابی طالب سے، ہمارے عبدالحی الحسنی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایسے مطلب بندے ہیں جنہوں نے علماء ہند کا ترجمہ لکھا، مطلب ان کی لائف اسٹیج کے بارے میں بات کی ہے، ہاں 14ویں صدی ہجری تک. ٹھیک ہے، اور ان کا جو نسب نامہ علی بن ابی طالب تک پہنچتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھو یہاں سے آپ کو جو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے بتایا تھا آپ کو ہندوستانی میں کہ سب کا نسب دیکھ لینا ضرور، کہ مطلب کوئی عربی تو نہیں ہے یا ان کا عربی تک تو نہیں پہنچتا، یہ پوچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں پوچھا تھا کہ مکی ہیں یا مدنی ہیں. اگر یہ کوئی کویشچن بتا دیتا ہے تو وہ انعام کا مستحق ہوگا، اس کو خصوصی انعام دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو عبدالحی حسنی کے بارے میں یہ چیز جاننے کی سخت ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ کس کا نسب کس سے ملتا ہے، کون کہاں سے بلونگ کرتا ہے. اس لیے کہ اس طرح کے کویشچنس یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کئی مدت سے. ان کے بارے میں ایک کویشچن اور بھی آتا ہے کہ ان کے جو کوئی دادا تھے جو قطب الدین جن کا نام تھا، ٹھیک ہے، عراقی الاصل تھے، بغداد سے وہ غزنہ آئے تھے، پھر مغول کا جو فتنہ ہوا تھا وہ اس طریقے سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے مجاہد بن کر، پھر یہیں پر رہ گئے تھے، خیر وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح سے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ ایک مرتبہ ضرور دیکھ لینا. اب ان کے رائے بریلی میں پیدا ہوئے تھے، سید زاویہ سید علم اللہ میں. اب ان کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے انہوں نے بیعت کی تھی،
اور امداد اللہ مہاجر مکی سے حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی، انہوں نے مطلب اجازہ لیا تھا۔ دو تین چیزیں دیکھنا، جیسے اگر کسی سے بیعت کیا ہے یا جس سے انہوں نے مطلب حدیث سیکھا ہے وہ سب، یا فقہ سیکھا ہے، یہی سب دیکھنا ہے۔ ہندوستانی والوں میں یہی دو تین چیز پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو اچھے سے دیکھو۔ اگلا کویشچن ہمارے سامنے ہے من وضع کتاب معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف، سیم کویشچن کو گھما کے انہوں نے پوچھ لیا ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف، یہ بھی عبدالحی الحسنی کی ہوگی، لیکن اس کتاب کا ایک دوسرا بھی نام ہے جو کہ جانی جاتی ہے الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند کے نام سے۔ 4 ابواب ہیں، انہوں نے ہندوستان میں تعلیم کا کو کیا سسٹم تھا اس کے بارے میں، ہندوستان میں عربی تعلیم کیا تھی اس کے بارے میں بات کی ہے۔ بہت ہی بہترین کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے علاوہ بھی ان کی 2-3 کتابیں ہیں، اس سب کا بھی دیکھ لینا ضروری ہے۔ اس میں انہوں نے صرف، لغت، بلاغہ، نحو، تاریخ، فقہ، حدیث، جغرافیہ، اصول الحدیث، تفسیر، کلام، منطق، سب کی بات کی ہے، عبر القرون کی ہے۔ اب اس کے علاوہ ان کی جو دوسری کتاب ہے آپ کو پتہ ہے الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام، یہ جو اعلام دیکھ رہی ہے نام کو اچھے سے دیکھو، یہ گھماتے رہتے ہیں، جیسے معارف کو پہلے عوارف لا دیا، عوارف کو پہلے معارف کر دیا تو کنفیوز ہو جاؤ گے۔ تو الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند کا دوسرا نام کتاب معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف ہے، اور اعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام کا دوسرا نام نزہۃ الخواطر و مہجۃ المسامع والنواظر ہے، جس میں علماء ہنود کا ترجمہ ہے 4500 لوگ ان کے بارے میں ہیں، اور یہ 8 جلدوں میں ہیں۔ اس میں جو اسلوب انہوں نے اپنایا ہے وہ ابن خلکان ہے، اور اسی کے بعد ابن خلکان فی الہند ان کو کہا جانے لگا ہے۔ اگلا کویشچن ہمارے سامنے ہے کان ابو الحسن علی الندوی رئیس التحریر لمجلات عدید لیس منہا، مجلہ الندوہ کے تھے، تعمیر حیات کی بھی تھے، نداء الامہ تھے، مجلہ الضیاء کی نہیں تھے یہ رئیس التحریر، ٹھیک ہے؟ تو ابو الحسن ندوی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور ان کے بارے میں اگر کچھ نہیں جانتے ہیں تو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، جو کہ بہت فیمس کتاب ہے، اس کو ضرور دیکھ لینا۔ انہوں نے عربی تقی الدین ہلالی المراکشی سے سیکھا تھا، اور اذا حبت ریح الایمان ان کے بارے میں کتاب پوچھی گئی ہے، المسلمون فی الہند پوچھی گئی ہے، اس کے علاوہ الطریق الی المدینہ پوچھی گئی ہے۔ تو یہ جو پوچھی گئی والی کتابیں ہیں اس کو ایک بار ضرور دیکھ لینا۔ رجال الفکر والدعوہ بھی پوچھی گئی ہے، 4 جلدوں میں ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اگلا کویشچن ہمارے سامنے ولید القاضی عمر الملیباری، ملیباری، ان کے بارے میں ایک بار کویشچن پتہ ہے کس طریقے سے گھما کے پوچھا ہوا تھا کہ یہ ان کا وہ پوچھ لیتا، سن پوچھ لیا تھا کہ فی القرن الثلث الاخیر للرابع، مطلب للثالث الہجرہ کر کے۔ تو اس میں مطلب دیکھو 25 کر کے ہم 4 حصوں میں بانٹیں گے، ہاں، اول، ثانی، ثالث، ربع، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب 75 کے بعد ہوا ہے، تو مطلب اخیر ہو جائے گا ان کا۔ تو یہاں پر یہ 1177 مطلب 1177 ہجری میں ان کی پیدائش ہے۔ اگر عیسوی میں دیکھیں گے تو 1763، اور 1857 کی بغاوت ہے، تو اس سے یاد کر سکتے ہیں کہ بیچارے کی مطلب بھائی انتقال ہو گیا تھا۔ 1857، 1763، 1857 اور 1177 اور 1273، اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ ہجری میں 1177 ہجری سے لے کے 1273 پیدائش وفات ہو گئی، اور عیسوی میں میلادی میں 1763 سے لے کے 1857۔ عمر قاضی البلنکوٹی یا عمر قاضی الملیباری جس کو بولتے ہیں، ان کو حسان ملیبار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے بہت سارے قصیدے ہیں جو مشہور ہیں بہت زیادہ، جیسے کہ ایک ہے نفائس الدرر ہے، اور اس کے علاوہ قصیدۃ العمریہ فی مدح خیر البریہ ہے، الف القاضی ہے قصیدہ ان کا، اور الدرر فی توحید الملک المقتدر و مدح سیدنا محمد خیر البشر ہے، لاح الہلال ہے، مقطع جفنتی فدب منتنی ہے۔ بہت سارے ان کے قصیدے ہیں، ان کے بارے میں پڑھا چکا ہوں، تو اس کو ایک بار جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینل پہ موجود ہے ویڈیو۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھو بہت کچھ زیادہ ملتا نہیں ہے، لیکن میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں مختصراً، کیونکہ آپ جب کہیں جاؤ گے تو آپ کو ملے گا نہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ یہ 8 سال کے تھے تو ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب یہ 10 سال کے تھے تو ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو 8-10 اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اور جو فقہی تعلیم ہے اپنے ابو سے حاصل کیا تھا، اس کے بعد تانور کر کے ایک مدرسہ وہاں پر گئے، اور تو نام ویتل احمد مسلیار کر کے ایک بھائی صاحب تھے، ان سے انہوں نے سیکھا۔ اس طریقے سے ممی کوتی مسلیار سے بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہ ان کو بیمار مطلب یہ نماز میں مطلب وطر پڑھ رہے تھے رمضان کے ٹائم پر، جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی صلاۃ التراویح میں، قے وغیرہ آنے لگا تھا بہت زیادہ، پھر اس کے بعد ہی مطلب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کافی بڑے آدمی تھے، جیل میں بھی گئے تھے، اور انگریزوں کو کتوں کی طرح بھگاتے تھے، بہت بری طریقے سے ان کے ساتھ وہ کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمارے دیش کو وہ کر رکھا تھا، اوکوپائڈ کر رکھا تھا، اور ہندو مسلم یکتا یکجہتی کی بات کرتے تھے۔
اگلا کویشچن ہے کہ اول کتاب فی دبن فی تاریخ کیلرا بید واحد من ابنائها من ہوا، یہ آپ کو پتہ ہے زین الدین مخدوم الصغیر ہیں، کیونکہ مخدوم الکبیر جو ہیں ان کے دادا تھے، ٹھیک ہے۔ تحفۃ المجاہدین فی بعض اخبار البرتغالیین یہ ہے، یہ بار بار پوچھا گیا تو اس کو اچھے سے جان لو۔ اگلا کویشچن ہمارے سامنے، یحتوی کتاب نزہۃ الخواطر علی تراجم علماء من القرن الاول الہجری حتی الی، پہلے ہی بتایا تھا القرن الرابع عشر، مطلب 14ویں صدی ہجری تک یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو جواب ہوگا القرن الرابع عشر ہوگا، ٹھیک ہے۔ بس یہی جواب ختم ہے، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔